سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو سب یہاں باکمال لوگ موجود ہیں، یہ اپنی اپنی جگہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک سے باہر گئے، اور جب ہم باہر پہنچتے ہیں تو آپ سب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں بھی ان میں شامل ہوں، ہمیں دو طرح کے بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلا مسئلہ تو معاشی استحکام کا اور روزگار کا اور سیٹل ہونے کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہجرت کر کے جاتے ہیں ایک نئی جگہ پہ گھر بنانا اور دوبارہ سے اسے آباد کرنا، بسانا، یہ ایک اپنے اندر بہت بڑا کام ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے وہ ہمیں اپنی ثقافت سے جڑے رہنے کا اور اپنی زبان سے جڑے رہنے کا اور اپنے جو ہم پیچھے لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں ان سب سے جڑنے کا ہوتا ہے۔ اب کئی دہائیاں پہلے تو یہ بہت ایک مشکل کام تھا، لیکن اب اس وقت یہ قدرے آسان ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ بالکل کسی طور آسان نہیں ہے۔ میں نے بذات خود، میں اپنے آپ سے آغاز کروں گی، تو میں نے اس وقت دنیا میں 3 مختلف اسٹیشنز پر اپنی جو زندگی ہے وہ اس کا سفر طے کیا ہے۔ کراچی سے جانے کے بعد ملیشیا، سعودی عرب اور کینیڈا، اور مختلف شہروں میں، اور جہاں جہاں میں گئی وہاں یہ کسک محسوس ہوئی۔ ملیشیا میں تو بالکل کسی قسم کا کوئی سچویشن نہیں تھی، لیکن وہاں پر بہرحال ایک سندھی گروپ تھا الطاف شیخ کے نام سے، جو کہ مستقل میری ٹائمز میں کام کرتے تھے اور مستقل سفر کرتے تھے اور سفر نامے لکھتے تھے، اور وہ جب بھی ملیشیا میں کوالالمپور آتے تھے وہ اپنے گھر پہ ایک نشست رکھتے تھے جس میں سندھی، اردو، پنجابی، سرائکی، جس نے جو بھی ڈسکشن کرنا ہوتا تھا اس کی کھلی اجازت ہوتی تھی، اور اس وقت ہم صرف سننے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ۔ تو ہم نے کوئی وہاں پر کام نہیں کیا، اور یہی ہمیں معلوم تھا کہ ان لوگوں نے بھی یہی، جو الطاف شیخ صاحب تھے، اب تو وہ ریٹائرڈ ہیں بلکہ کراچی میں ہی ہیں۔ اس کے بعد سعودی عرب کی طرف اگر ہم بات کریں تو سعودی عرب میں آج سے 45 برس قبل جو ادبی تنظیمیں 2 قائم ہوئی تھیں، جس میں سے ایک ہماری ریحانہ روحی صاحبہ نے نخیل ادب کے نام سے قائم کی تھی، جو کہ دمام میں تھی، اور اس کے تحت وہ بھی ماہانہ نشستیں کیا کرتی تھیں، اور دمام ہی سے دوسری تنظیم کا آغاز ہوا تھا اور اس کا نام تھا حلقہ فکر و فن۔ تو دونوں تنظیموں میں یہ فرق تھا کہ حلقہ فکر و فن تمام فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اور اردو زبان و ادب کے لیے اور اس کی آبیاری کے لیے مستقل کام کرتی تھی، جبکہ نخیل ادب جو تھی وہ صرف ادبی اور شاعری اور ان چیزوں پر مشتمل تھی۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور میں 2007 میں جب پہنچی تو یہ دونوں تنظیمیں وہاں کام کر رہی تھیں، اور میری جڑت حلقہ فکر و فن سے ہوئی۔ ریحانہ روحی اس وقت تک کراچی آ چکی تھی، اور وہیں سے جو ماہانہ نشستیں ہوا کرتی تھیں، میں سمجھتی ہوں آج بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ تنظیم جو حلقہ فکر و فن تھی اور ہے، 45 برس ہو چکے ہیں، یہ ایک ادارے کا کام کر رہی ہے وہاں، لیکن جو لوگ تھے، اور میرا خیال ہے کہ آپ سب مجھ سے متفق ہوں گے کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سب وہ لوگ تھے جو مستقل پاکستان، انڈیا، ہندوستان یا بر صغیر سے آتے تھے، نئی ہجرتوں والے لوگ یا اپنے روزگار کے حوالے سے آنے والے لوگ۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو سیکنڈ جنریشن ہے اس میں سے کچھ انٹرسٹ ہو کسی کا اس طرف آنے کا یا ان نشستوں میں شامل ہونے کا، اور شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو بچے ہیں ہمارے، ان کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت تھی جڑت، تو ہم نے کمیونٹیز کو کنیکٹ کیا تاکہ ثقافت آگے بڑھتی رہے۔ کیونکہ 3 مختلف ملکوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، تو یہ میری گفتگو ہی ابتدا میں اتنی طویل ہو جائے گی، اور ہم اتنے لوگ ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ 5-5 7-7 منٹ سب اپنا انپٹ دیں۔ کینیڈا کے حوالے سے جو کام ہے وہ میں شعیب ناصر صاحب کے حوالے کروں گی کہ وہ اس پر گفتگو کریں، اور
میں آغاز کرنا چاہتی ہوں نجمہ عثمان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ باسر کاظمی صاحب گفتگو کریں گے. آپ کا بہت کام ہے ڈرامہ اور پوئٹری ورکشاپس کے حوالے سے اور وائس آف لنڈن کے حوالے سے جو گفتگو آپ اگر کرنا چاہیں. آپ بذات خود شاعر ہیں, پروفیسر ہیں, وہاں پڑھاتے رہے ہیں, تو کچھ آپ اس بارے میں ذرا ہمیں تفصیل بتانا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ 90 کی دہائی میں اور اس سے پہلے اس کے بعد بھی چند برس تک یہ گفتگو ہوتی رہی کہ مین سٹریم ادب کہاں ہے, اور یہ جو پاکستان ہندوستان سے باہر دور جو بستیاں ہیں یہ ایک ذرا مین سٹریم سے ہٹی ہوئی ایک بستیاں ہیں. تو دو منٹ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم کچھ دوستوں کا وہاں لندن میں مثلاً ساقی فاروقی تھے, ارشد لطیف اور یشرف تمنا, نجمہ بہند اور بھی, اور حفیظ جوہر, سوات عاصم واسطی اور خاکسار ڈاکٹر مختار. تو ہمارا یہ اصرار ہوتا تھا کہ مین سٹریم, جب آپ کہتے ہیں مین سٹریم ادب تو ایسا لگتا ہے جیسے دریا ہوتے ہیں, ان کا کوئی سورس ہوتا ہے, کوئی منبع ہوتا ہے, وہاں سے دریا نکلتا ہے اور وہ بہتا ہوا اپنا راستہ لیتا ہوا جا کے سمندر سے جا ملتا ہے. تو اور دائیں بائیں سے کوئی ندیاں ودیاں کوئی چشمے اگر ملتے ہیں تو مل جائیں. تو ہمارا اصرار یہ تھا کہ ادب کے معاملے میں اسے ایسے نہیں سوچا جا سکتا. ادب جہاں بھی تخلیق ہوتا ہے اس کے تخلیق ہونے کی وجوہات وہی ہیں جو کہیں بھی ہوتی ہیں. تو پہلے تو بلکہ اسلام آباد اور فیصل آباد کو بھی شمار نہیں کرتے تھے مرکزی دھارے میں جسے کہتے ہیں. تو پھر وہ بڑھتا گیا. پھر یہاں یہ صورت ہوئی کہ پھر ان شہروں کے علاوہ, بڑے شہروں کے علاوہ جہاں ادب تخلیق ہوتا ہے مضافات کہا جاتا ہے کہ وہاں مضافات میں بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے. مطلب یہ ہمیں اس بات سے اختلاف ہوتا تھا, اس لیے میں اس بات کو ذرا پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مین سٹریم, اور خاص طور پہ جب سے فیس بک آیا ہے, دوسرے جو ذرائع یوٹیوب وغیرہ, تو اب یہ کہ جہاں بھی کسی نے کوئی اچھی غزل, اچھی نظم, اچھا افسانہ, کوئی اچھا مضمون لکھا ہے وہ مین سٹریم میں ہے. تو وہ مین سٹریم جیسے ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ ہومر سے لے کے آج تک کا جتنا ادب ہے وہ سب ایک اس کا سائملٹینیس ایگزسٹنس ہے, وہ بیک وقت موجود ہے. یعنی گویا میر اور جو آج کا شاعر ہے وہ گویا ایک طرح سے ہم اثر ہیں. تو پہلی بات تو میں یہی کرنا چاہتا تھا کہ مین سٹریم جسے کہا جاتا ہے وہ اب اس کی تعریف بدل گئی ہے. بس اب تو زیادہ یہ لوگ بات کرتے بھی نہیں ایسا. تو باقی ادبی سرگرمیوں کی بات ہے تو وہ ہوتی رہی ہیں, وہ مشاعرے, سیمینارز اور دوسری کانفرنس ہے, ورکشاپس, بہت کچھ. ظاہر ہے کہ جو ہم سے بن پڑا, ہم نے بھی جن دوستوں کے میں نے نام لیے انہوں نے, ہم نے بھی مل جل کے بہت کچھ کیا جو کر سکے. غزن فراش میں بیٹھے ہیں یہاں, اور سب دوست بیٹھے ہیں, ریحانہ قمر بیٹھی ہیں, راحت زاہد ہیں, فرزانہ ہیں, ان سب نے مطلب یہ ہے کہ اپنی اپنی کوششیں کیں. وہاں ان کی تنظیمیں ہیں, اور یہ آپ کو جیسے اب بتایا بھی گیا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. چھوٹی سی تقریب کرنی ہو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. خاص طور پہ جو مہمان آتے ہیں ان کا دیکھنا, پھر یہاں کی 100 چیزیں ہوتی ہیں, کوئی روشنی کا انتظام ہے, کوئی یہ ہے وہ ہے, تو وہ کرتے. اور پھر موسم وہاں بہت سے علاقوں میں ایسا ہے کہ وہ بالکل ہیلپ نہیں کرتا. یعنی وہ خاص طور پہ نومبر سے لے کے فروری تک. تو پھر گرمیاں تو خیر یہاں ہوتی ہیں. ہمارے دوست اجمل نیازی نے ایک بار کہا تھا کہ گرمیاں آ گئی ہیں, سرگرمیوں کا سر اڑ گیا. تو اس طرح سے بعض دفعہ سرگرمیوں کا سر اڑ جاتا ہے, آپ انتظار کرتے ہیں. تو یہ کہ تفصیلات کچھ اور جو اس سلسلے میں جو دقتیں, مشکلات, جو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں تو میرے دیگر دوست بات کریں گے. جو باقاعدہ یہ میں تو معاون رہا ہوں, کئی تنظیموں کے ساتھ میرا اشتراک رہا. یارکشائر ادبی فورم ہے بریڈ فورڈ میں, غزل انصاری یہاں نظر نہیں آ رہی, انہوں نے بہت کام کیا ہے. اکرم قائم خانی نظر آ رہے ہیں, تو مطلب اور نظر مجھے دوست. تو مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ بات کریں گے. میں نے ان کی معاونت جہاں مجھ سے ہو سکی ہے تنظیمی طور پہ ویسے میں کرتا رہا ہوں. تو باقی اصل جو اس کے اندر جو دشواریاں اور جو چیلنجز تھے وہ یہی بتائیں گے. جی غضنفر. جیسا کہ مین سٹریم کا ذکر کیا باسر کاظمی صاحب نے, تو پہلے بھی یہ ہوا کرتا تھا اور شاید اب بھی یہ اپنی جگہ قائم ہے کہ جب ہم باہر سے واپس کراچی, لاہور, دلی
یا آپ دبئی بھی جو مین اسٹریم کہلانے لگ گیا ہے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی گروتھ ہوتی ہے, کچھ سیکھ کر ہی جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں, اپنے اپنے اسٹیشنز پر. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں غضنفر ہاشمی صاحب. حال ہی میں انہوں نے ہیوسٹن میں 2nd پاکستان لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ, اور یہ بہت خوش آئند بات یوں بھی ہے کہ اب پہلے چونکہ ہمارا ادب کے فروغ کے لیے انحصار صرف مشاعروں پر ہی ہوا کرتا تھا اور اب وہ فیسٹیولز کی شکل بھی اختیار کر گیا ہے. تو غضنفر ہاشمی صاحب خود جرنلسٹ ہیں, میڈیا پرسن ہیں, شاعر ہیں, نثر نگار ہیں, انٹرنیشنل اکیڈمی آف لیٹرز USA کے پریزیڈنٹ ہیں, اور اسی کے تحت انہوں نے ابھی یہ جو کانفرنس کی تھی یا پاکستان لٹریچر فیسٹیول کیا تھا, تو جو 2nd تھا, دوسرا تھا, اور یہ بھی اب ایک برانڈ کی شکل اختیار کر رہا ہے. تو ہم پوچھنا چاہیں گے آج آپ سے کہ پہلا سوال تو یہی کہ گروتھ, کہ یہاں آپ جب آتے ہیں یا دوسرے جو آپ کے ادیب شعراء جن کو آپ وہاں مدعو کرتے ہیں, اور وہاں پر اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور فیسٹیولز کا کیا رسپانس ہے وہاں پر, اور کیا کام ہو رہا ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ. جی تھوڑی سی بات میں تو چونکہ جب یہاں سے امریکہ گیا تھا تو میں, اگر آپ اسے مین سٹریم کہتے ہیں تو مین سٹریم میں ہی تھا. میرا جو پرائم کیریئر ہے ادب کا اور میڈیا کا وہ یہیں پہ ہی تھا. اچھا, دوسرا مین سٹریم کچھ نہیں ہوتا, یہ سارے لوگ جو ہیں یہیں سے گئے ہوئے ہیں, اسی مٹی سے, انہی ہواؤں سے, انہی لوگوں سے. ہر وہ ادب جو اپنی مٹی سے جڑا ہوا ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے, اپنی تخلیق کو اس کے ساتھ جڑا, وہ مین سٹریم ہے. وہ کہیں بھی بیٹھا ہو, امریکہ میں ہو, UK میں ہو, کسی بھی ملک میں ہو, اور کیا خبر کہ وہ لوگ زیادہ اچھا لکھ رہے ہوں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہاں کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو خیر یہ باسط صاحب نے بڑی اچھی اس کی وضاحت کر دی ہے, اور اب تو خیر وہ سرحدیں یا وہ کمپارٹمنٹس ویسے ہی ختم کر دینے چاہیے. اس میڈیا جو ڈیجیٹل ایج ہے اس میں تو اب سارا ایک گاؤں ہے, ڈیجیٹل گاؤں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں یا باسر صاحب نے اپنے سطح پہ کی, باقی دوست اپنی سطح پہ کر رہے ہیں, ہمارے لیے 2 چوائسز ہوتے ہیں. ایک چوائس یہ ہے کہ ہم جائیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کمائیں, کھائیں پئیں اور ان کو ایجوکیشن دلائیں, اور جو چھوٹی موٹی شاعری یا ادب لکھ رہے ہیں, تخلیق کر رہے ہیں, وہ کرتے رہیں, اور کبھی مشاعرہ پڑھ لیں یا کبھی کوئی نشست کر لیں, بس اتنا. لیکن اگر میں نے یہ سوچا, یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو سارے لوگ ہی کر لیں گے اور سب لوگ کرتے ہیں, اگر میں اپنے لفظ کو یا اپنے کام کو یا اپنی تخلیق کو اپنے لوگوں کے لیے, اپنی وطن کے لیے, اپنی مٹی کے لیے یوز نہ کر سکوں تو اس کا کیا فائدہ. تو میں نے اپنے لفظ کو ٹول بنایا اس پبلک ڈپلومیسی کا, جو کہ دونوں ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ قریب آ سکیں تاکہ اس میں. تو ہم اپنے جو انہوں نے ذکر کیا ڈاکٹر ہینا نے, کہ ہم نے اس میں 2 کام کیے. ایک کام یہ تھا, وہ جو ہمارا جنہوں نے ذکر کیا انٹرنیشنل اکیڈمی آف لیٹرز USA اور ورلڈ ڈائیلاگ فورم, یہ تھنک ٹینک ہیں بیسیکلی. اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک پارٹ ہم ڈپلومیسی کا یوز کرتے ہیں جس میں ہم خالصتاً پاکستان کانفرنس, پاکستان ڈائیلاگ کرتے ہیں اور پاکستان USA ریلیشنز پہ کام کیا جاتا ہے. دوسرا جو پارٹ ہے وہ خالصتاً لٹریچر پہ, ہم ہیریٹیج جو پاکستانی ہیریٹیج ہے اس کو شو کیس کرتے ہیں تھرو ڈائیلاگ آن آرٹ, ڈائیلاگ آن کلچر اینڈ لٹریچر. اس میں ایک کڑی جو ہے, ایک صورت جو ہے وہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول کی ہے. یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہم اس کے فاؤنڈر ہیں نارتھ امریکہ میں. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 2 دن کا, باسر صاحب بھی جا چکے ہیں, ہنا خود جا چکی ہیں, اور بھی دوست جا چکے ہیں. تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ اس کی پریورٹی یہ نہیں ہے کہ وہ جائے اور ادب سنتا رہے. اس کی پریورٹی یہ ہے کہ جب وہ تھکا ہارا جائے تو کمیونٹی جو ہے وہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھ لیتی ہے, میوزک یا اس طرح کی چیزیں, یا کوئی شوبز کی. تو خالصتاً ڈسکشن پروگرامز کو میں لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ہم بہرحال ہمارے ساتھ یہ ایک خوشبختی رہی, ہماری محنت کا رنگ لائی, اور ہم پہلے دن سے ہی, پہلے اس فیسٹیول سے ہی ہم کامیاب ہوئے کہ لوگوں کو
انٹلیکچوئل ڈسکورس کی طرف لے کے آئیں مختلف سیشنز میں, اور اس تمام سیشن جو ہیں بھرپور رہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. انہوں نے صحیح کہا, اس میں لٹریچر پہ ہے, اس میں فلم پہ ہے, ٹی وی پہ ہے, پاکستان افیئرس پہ ہے, اس میں ڈپلومیسی پہ ہے, اور اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے, مشاعرہ بھی ہے. تو یہ سارا جو سیشنز ہیں ایک عام آدمی کی جو اندر کی ایک تخلیقی جو ایک اپج ہے یا ایک سطح ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے. تو یہ انشاءاللہ جاری رہے گا, اور میرے باقی دوست بھی بات کریں گے آگے, تو ہم کوئی بات نکلے گی تو اس میں شامل. بہت شکریہ. آسٹریلیا سے تعلق ہے, تہمینہ راؤ ہمارے ساتھ موجود ہیں, 2 شعری مجموعوں کی تخلیق کار ہیں. تہمینہ, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آسٹریلیا میں اردو کی ترویج و ترقی کے لیے جو کام ہو رہا ہے, کیونکہ آسٹریلیا ایک واحد وہ سینٹر ہے جو ذرا سب سے ہٹ کر ہے, ذرا دور ہے, اور اتنی انٹریکشن کم از کم میری زیادہ لوگوں سے نہیں ہے وہاں. تو ایسا کچھ بتائیں کہ کیا پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے اردو کی آبیاری یا ادب سے جڑت کا کام وہاں ہو رہا ہو. بہت شکریہ ہے نا جی. بالکل کافی کام ہو رہا ہے آسٹریلیا میں اردو ادب کے حوالے سے, اسپیشلی جو ہماری اسٹیٹ ہے نیو ساؤتھ ویلز اور ساؤتھ آسٹریلیا, دونوں اسٹیٹ میں کافی تنظیمیں فعال ہیں. اسپیشلی نیو ساؤتھ ویلز کا اگر ذکر کروں, سڈنی میں اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا سب سے فعال تنظیم ہے, جو کہ ہر سال باقاعدہ 2 مشاعروں کا انعقاد کرتی ہے, اور ہر مہینے ادبی نشستوں کا اہتمام ہوتا ہے. ابھی ہمارا جو لاسٹ مشاعرہ انٹرنیشنل مشاعرہ ہوا تھا, اس میں ہمارے غضنفر ہاشمی صاحب بھی تشریف لائے تھے امریکہ سے. اور اس کے علاوہ وہاں پر کچھ اردو اسکولز کے حوالے سے بھی کافی کام ہو رہا ہے. 2-3 اردو اسکول کا قیام وہاں پر ہوا ہے, اور بچے جو ہیں وہ اپنے گرینڈ پیرنٹ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, اب اردو پڑھ رہے ہیں وہ لوگ, جو کہ اس سے پہلے کافی مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ جو بچے وہاں پیدا ہوئے وہ بالکل نابلد تھے اردو سے, بالکل بھی اپنے پاکستان میں جو ان کے پیرنٹس تھے, گرینڈ پیرنٹس, ان سے وہ انٹریکٹ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب یہ ایک بہت بڑا میں کہوں گی کام وہاں پر ہوا ہے. اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ آسٹریلیا کی, وہاں پر ایک پلیٹ فارم ہے پلف کے نام سے, پاکستان آسٹریلیا لٹریری فورم. وہ بھی باقاعدگی سے اردو ادب کے حوالے سے پروگرامز کا انعقاد کرتا ہے. جو ریسنٹلی جو ان کا بھی پروگرام ہوا ہے وہ علامہ اقبال فیسٹیول انہوں نے کیا, جس میں کہ علامہ اقبال کے حوالے سے کافی دنیا بھر سے اسکالرس کو بلایا گیا, اور وہاں پر سیمینارز وغیرہ کا انعقاد ہوا. تو بیسیکلی اس وقت وہاں پر یہ 2 تنظیمیں بہت فعال ہیں, اور وہاں پر بھی اردو اسکولز کے 2-3 کا قیام عمل میں آ چکا ہے, اور بچے تیزی سے اردو سیکھ اور پڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے ساتھ ریحانہ قمر صاحبہ موجود ہیں, لاس اینجلس امریکہ سے ان کا تعلق ہے, اور یہ بھی وہاں ایک طویل مدت سے موجود ہیں, اور نہ صرف موجود ہیں, اردو کی ترویج و ترقی کے لیے مستقل کوشاں ہیں, اور کئی مشاعرے آپ نے کروائے, اور یہ بھی کوئی آسان نہیں ہوتا. جب میں کہہ رہی ہوں کہ مشاعرے کروائے مینس کہ کراچی سے یا پاکستان سے یا انڈیا سے بر صغیر سے شعراء کو بلوایا گیا, تو ظاہر ہے فائنینسنگ ہوتی ہے, فنڈز ہوتے ہیں, اور بہت سارے اور دکھ ہوتے ہیں آرگنائزرز کے, جو شاید آپ سب لوگوں کے علم میں نہ ہو. تو میں چاہوں گی کہ امریکہ میں جہاں اتنا کام ہو رہا ہے, تو ریحانہ کچھ فنڈز اور فنڈنگ کے حوالے سے بھی بات کیجیے ادب کی فروغ کے ساتھ. جی ضرور. آپ نے تو دکھتی رگ کو چھیڑا ہے. امریکہ جتنا بڑا ملک, اتنی زیادہ تنظیمیں, اتنی زیادہ گروپ بندیاں. اگر ایک گروپ مشاعرہ کروانے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرا اس کو تھوڑا سا ناکام کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے, اور ہمیں کوئی گورنمنٹ سے کوئی فنڈز نہیں ہوتے ہیں, ہماری بالکل ذاتی اپنی محنت ہوتی ہے جو ہم اس بات پر تالیاں ہونی چاہیے. یہ کام صرف ایک سر پھرا یا کوئی پاگل بندہ ہی اٹھ کے کرتا ہے, جس کو وہ جنون ہو, اس جنون میں آ کے تو وہ اپنی محنت, اپنی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ, یہ سمجھ لیں وقت بھی جو کہتے ہیں نا ٹائم از منی آلسو, کہ جتنے آپ نے گھنٹے آپ نے وہاں اسپینڈ کر دیے وہ بھی آپ نے پیسے ہی اسپینڈ کر دیے. تو ہر طرح سے آپ کی ان پٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اگر تھوڑا سا کسی کو
آپ اچھا انٹرٹین نہیں کر سکے یا آپ کے کچھ حالات نے آپ کو ایسا کر دیا تو بعد میں 1 مہینہ پہلے آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اور 1 مہینہ بعد میں آپ ان سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے یہ میرے خیال سے کہ ہم سب کا مشترکہ دکھ اور المیہ بھی ہے. جی تو بہرحال لیکن پھر بھی یہ کام ہمیں جاری رکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارے اپنے سروائیول کے لیے, اپنے بچوں کے لیے یا اپنی کمیونٹی کے لیے. جیسے میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ بچے ہمارے سب سے بڑے لٹیرے ہیں, ہمارا بچپن جوانی ہمارے پیسے سب چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں اور خوشی خوشی لٹتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا ادب بھی, ہمیں جب ادب میں لٹتے ہیں تو بھی ہم خوشی خوشی لٹتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے, اور میرے جتنے ساتھی بھی اس میں کام کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں اور میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ سیشن ہم سب جب گفتگو کریں گے ایک دفعہ تو اس کے بعد دوبارہ اگر وقت رہا تو ہم آپ سب کا انپٹ بھی لیں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ریحانہ قمر صاحبہ کہ اپنی ثقافت سے جڑے رہنے کا ایک ذریعہ ہے اردو, اور ظاہر ہے کہ ہر ثقافت یا ہر تہذیب صرف اس وقت تک زندہ رہتی ہے, ہر قوم, جب تک اس کی زبان اور اس کی بولی زندہ ہو, اور اسی کے لیے ہم سب کوشاں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیکسٹ راحت زاہد صاحبہ. آپ کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے ہے, بہت اچھی شاعرہ ہیں اور تراجم کیے ہیں انہوں نے اسکاٹش نیشنل پوئٹس کی نظموں کے, اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ کتاب, وہ تراجم اسکول کے کریکولم میں نصاب میں شامل ہیں اس وقت. تو اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور کچھ مزید بتائیے کہ اسکاٹ لینڈ تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ہم بہت کچھ ادبی حوالے سے نہیں سنتے. لنڈن تو اردو مرکز رہا ہے, امریکہ اور کینیڈا سے بھی پہلے. تو کچھ بتائیے اسکاٹ لینڈ میں کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ ہے نا جی. میں وہاں تقریباً 30-35 سال ہو گئے ہیں کہ اس ادب کی دنیا سے تعلق ہے. اور جو غضنفر ہاشمی صاحب نے بات کی تھی میں سیکنڈ کرتی ہوں کہ یہ سب ہم اپنے اندر یہیں سے لے کے گئے ہیں. تو ہمیں ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ وہاں ہم اردو کو پروموٹ کریں, اپنے کلچر کو پروموٹ کریں. تو ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ اردو بولیں زیادہ سے زیادہ گھر میں, اور یہی کام ہم باہر بھی کرنا چاہتے ہیں. تو جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ ترجمے کی جو رابرٹ برنز کا میں نے کیا ہے, میں وہاں اسکاٹش پاکستانی ایسوسیشن کی سیکریٹری بھی ہوں. ظاہر آدھے لوگ وہاں کے ہیں اسکاٹش, تو ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں رہنا ہے جب, تو بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ہم اپنا کلچر, اپنی زبان سے ان کو بھی روشناس کروائیں. تو یہی مقصد تھا کہ ہم ان کی بھی زبان کو سمجھیں. حالانکہ یہ زبان جو ہے جو میں نے کی ہے یہ آج کل تقریباً متروک ہے. ان کے بزرگ وغیرہ بولتے ہیں لیکن اس کو انگلش میں پہلے سمجھ کے, تو پھر بچوں کو, وہاں کے بچوں کو بھی یہ بتانا تھا کہ ان کی کیا زبان رہی ہے. اور اسی طرح یہ اردو کے حوالے سے بھی ہماری تنظیم ہے بزم شعر و نغمہ, اس کے تحت یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں موسٹلی وہ سب اٹینڈ کر چکے ہیں. مشاعرے کافی بڑے لیول پہ ہم نے کیے ہیں. ریحانہ غضنفر صاحب ہیں, باسر کاظمی صاحب ہیں, سمن ہیں, فرزانہ ہیں, ان سب نے اٹینڈ کیے ہیں. ہمارے ایونٹ شہباز خواجہ صاحب. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم وہاں کے بھی جو ینگسٹر ہیں ان کو بھی بلائیں. تو ہم نے صوفی فیسٹیول جو انٹرنیشنل لیول پہ تھا اس میں صوفیزم پہ بھی لیکچر رکھے. غضنفر صاحب تھے, ریحانہ تھیں, اس میں 2006 میں بڑے لیول پہ کیا تھا کیونکہ ہم نے وہاں سے فنڈنگ ریکویسٹ کی تھی سٹی کاؤنسل سے. انہوں نے جب ہمارا کام دیکھا تو انہوں نے ہمیں فنڈس دیے, 1-2 اور اداروں سے بھی ہم نے لیے. تو اس کا ہم نے بھرپور یہ فائدہ اٹھایا کہ ہم نے پاکستان سے بھی جو ملتان کرافٹ بازار سے ہم نے اپنے کاریگر بلوائے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے جب پوٹریز بنائیں اور سارا دستکاری دکھائی تو ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں وہاں کی ہماری جو لوکل کمیونٹی ہے. تو یہ اپنی کلچر کو روشناس کرانا ہمارا فرض تھا, اور بچوں کو خاص طور پر کہ اس طرف لائیں. تو ہم نے ان کے لیے خاص طور پر چھوٹی چھوٹی کتابیں بکلیٹس سے ہم نے چھپوائے تھے, اور اس میں کہ اردو کے حوالے سے بات چیت. پھر افتخار عارف صاحب کا لیکچر تھا صوفیزم پہ بھی ہو. تو
तो नौजवानों को हम कोशिश करते हैं, वहाँ रेडियो के ज़रिए भी, आवाज़ FM ग्लासगो से भी बहुत से लोगों को ये पैगाम मिला, यंगस्टर्स को मिला। उनको उर्दू नहीं आती थी लेकिन वो हमारा बोलना अच्छा लगता था, कुछ अल्फाज अच्छे लगते थे उर्दू के, तो जो हमारे यंगस्टर वहाँ बॉर्न ब्रॉट अप हुए हैं उन्होंने सीखे कुछ अल्फाज। तो मुझे हमारी एक साथी प्रेजेंटर थी, उन्होंने कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगा अगर मैं आप जो लफ्ज़ कहती हैं वो मैं कहूँ? मैंने कहा नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप सीख रहे हैं कुछ, और यही हमारा मकसद है कि हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। तो बस हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हम ना होंगे, कोई हमसा होगा कि मस्ताक कोई तो होगा इस मिशन को लेके आगे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सुमन शाह साहिबा का ताल्लुक़ फ्रांस से है। जर्मनी में जो काम हो रहा है वो तो हमें इशरत मोइन साहिबा बताती रहती हैं, तो आप ज़रा हमें बताइए कि वज़ात ख़ुद आप शायरा हैं तो यकीनन हर्फ से, लफ्ज़ से आपका ताल्लुक़ कभी टूट नहीं सकता और सकाफ़त को आगे लेके चलना ही होता है हमें। तो फ्रांस में क्या काम हो रहा है? फ्रांस के शहर पेरिस को खुशबू का शहर कहा जाता है, तो इस हवाले से पहले एक शेर सुनाऊंगी कि खुशबू का नगर कहती है जिस शहर को दुनिया, खुशबू का नगर कहती है जिस शहर को दुनिया, उस शहर को उर्दू से मुअत्तर किया हमने। तो शुक्रिया। फ्रांस में वैसे हम सब जानते हैं कि हमारी ज़बान उर्दू बहुत खूबसूरत ज़बान है और इसके बोलने वाले दुनिया में कहीं पर भी चाहे चंद एक ही हों इकट्ठे होते हैं तो उर्दू की अंजुमन सजा लेते हैं। तो मैं जब फ्रांस गई थी तो मुझे महसूस हुआ, क्योंकि लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ था और दिल चाहता था कि कोई अदबी तकरीबात हों, लेकिन मेरे जाने से पहले एक तंजीम थी जो कभी काम करती थी लेकिन वो गैर फ़ाल हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि एक तंजीम होनी चाहिए और आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने अपनी उर्दू तंजीम का वहाँ आगाज़ किया जिसका नाम पेरिस अदबी फ़ोरम रखा और तकरीबन 15 साल से उर्दू के हवाले से तकरीबात का इनेकाद हो रहा है, आलमी मुशायरे हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, किताबों की रुनवाई हो रही है और क्योंकि ये तंजीम बहुत फ़ाल है तो इसकी वजह से दूसरी तंजीमों का भी इनेकाद हुआ और इस वक्त बहुत ज़्यादा जो तंजीमें हैं वो उर्दू के हवाले से पेरिस में काम कर रही हैं। मुख्तसर सा बताऊंगी कि फ़्रांस में जो उर्दू की तारीख़ है उसको हम 2 सदियों पर मुहित कह सकते हैं। 198 साल से उर्दू जो है फ़्रांस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, इनाल्को जिसका नाम है, और इनाल्को में उर्दू मुताले के साथ बैचलर, मास्टर्स और डॉक्टरेट की सतह पर तालीम दी जा रही है और इसके अलावा उर्दू पर तहकीक बहुत मुतहरक है जिसमें उर्दू की तदरीस और समाजी लसानियात पर भी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। मैं यहाँ ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि फ़्रांस में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, अल्लामा इकबाल, फ़राज़, परवीन शाकिर के अलावा भी कई शोरा हैं, नासिर काज़मी हैं जिनकी कलाम का तर्जुमा किया गया है और ये कलाम वहाँ के तदरीसी जो उनका नसाब है उसमें शामिल है, बल्कि उनको पढ़ाया जा रहा है। ये तमाम तर्जमे जो हैं फ़्रांस की लाइब्रेरी में बासानी मिल जाते हैं और यहाँ अपनी बात ख़त्म करते हुए मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है ये कहते हुए कि पेरिस अदबी फ़ोरम को ये एज़ाज़ हासिल है कि इनाल्को यूनिवर्सिटी में फ़्रांस में पहली बार आलमी उर्दू मुशायरे का इनेकाद किया गया था जिसका एज़ाज़ पेरिस अदबी फ़ोरम को हासिल हुआ। पहली बार फ़्रांस में इनाल्को यूनिवर्सिटी में हमने मुशायरा मुनक़्क़िद किया जिसमें ये मेरे तमाम जो दोस्त हैं यूरोप से उन्होंने शिरकत की और ये जो मुशायरा था इनाल्को यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड किया गया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें कि ये हमारी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है, हमें नहीं मालूम था और मुझे नहीं पता कि हमारे साथ मौजूद कितने लोगों को फ़्रांस में होने वाले इस अदबी काम और माहौल के बारे में इल्म होगा। फ़रज़ाना नैना साहिबा, बरतानिया से इनका ताल्लुक़ है, बहुत अच्छी शायरा हैं, रेडियो पे भी वहाँ पर आपकी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जाती रही है।
تو نینا آپ یہ بتائیے کہ برطانیہ چونکہ اردو مرکز رہا اور اتنے ہمارے پاس یہاں لوگ موجود ہیں، تعلق ان کا زیادہ تر برطانیہ سے ہے اور مستقل کام ہوتا رہا، تو کیا کہیں گی؟ جی دیکھیے، میں ان تمام شخصیات کی گفتگو کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں اردو کی بستیوں کے مختلف ممالک سے، وہ تقریباً ایک سا ہی کام کر رہے ہیں. ایک انتھک کوشش ہے اپنی زبان اور کلچر کو فروغ دینے کے لیے، اسے برقرار رکھنے کے لیے، کہ مٹی کی خوشبو جو ہے وہ ایک چشمے کی طرح ہم سب سے پھوٹ رہی ہوتی ہے. میں 1975 میں یہاں کراچی سے گئی تھی، تو اتنا ایک طویل عرصہ تھا. میں جب وہاں گئی تو اس وقت کوئی اردو بولنے والا یا ایک آدھ اردو کا لفظ کہیں سے سنائی دے جاتا تھا تو ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ یہ کون بول رہا ہے، اور ہم جا کے خود اپنا تعارف اور سلام پیش کر کے اور ان سے دوستیاں نبھانے کی کوشش کرتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اپنی زبان بول رہے ہیں. تو جب رفتہ رفتہ یہ سلسلہ آگے بڑھا تو پھر ہم سب کو احساس ہوا کہ کیوں نہ ہم اپنی زبان، تہذیب اور ادب کے فروغ کے لیے خود کام کریں، جن میں صلاحیت ہے، جن میں شوق ہے. اس طرح پھر وہ گروپس اور تمام مختلف ممالک میں میرے تمام ساتھی بتا رہے ہیں کہ یہ بنی ٹیمیں بنی، تنظیمیں بنی. تو ہمارا لندن کا بھی یہی حال ہے. پھر لندن کی جو مین اسٹریم ہے وہاں پہ تو افتخار عارف صاحب نے اردو مرکز جب قائم کیا تو اس کے کام کے بارے میں تو خیر میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، لیکن کیونکہ وہ اتنا بڑا وہ سب کام کر گئے اور اتنا بہترین کام کر گئے. تو میں اپنے شہر ناٹنگھم کا کہوں گی، جو کہ رابن ہوڈ کا شہر کہلاتا ہے، اور ثقافتی اور کلچرلی بھی بہت دنیا بھر کے ٹورسٹ وہاں آتے ہیں، کیونکہ لارڈ بائرن کا نام ان سے منسلک ہے اور ڈی ایچ لارنس کا. تو آپ لوگوں نے یقیناً نصاب میں بھی ان کو پڑھا ہوگا. تو ایک وہ بھی کہنا چاہیے کہ ایک شاید ان کی روح موجود تھی کہ میں نے کبھی کہا تھا کہ پاؤں کا واسطہ ایسا ہوا ناٹنگھم سے کہ نکلتا ہی نہیں راستہ ناٹنگھم سے. یہاں آنے کے لیے تڑپتے رہتے تھے. تو پھر میں نے کریٹیو مائنڈ سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جو آج تک کام کر رہی ہے، اور اس کے تحت کتابوں کی رونمائیاں، مختلف کلچرل پروگرامز، مشاعرے، اور باسط بھائی نے جیسا کہ عرض کیا وہ جانتے ہیں کون سا ایسا نام تھا جو برطانیہ آتا تھا اور ہم ان کو نہیں بلاتے تھے، اور وہی آپس میں مل کے دامے درمے سخنے ہم لوگ فنڈنگز کر کے تمام A to Z ہمارا کام ہوتا تھا، کھانے پکوانے، صفائیاں کا. یہاں آپ لوگوں کو شاید احساس نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ یہاں ماشاءاللہ بہت ہیلپ مل جاتی ہے. وہاں ہم خود کرسیاں اٹھا رہے، رکھ رہے، بچھا رہے ہوتے تھے، صرف اس لیے کہ اپنی زبان اور کلچر سے ہمیں محبت تھی. پھر ریڈیو فضا کی ہم لوگوں نے بنیاد رکھی. ریڈیو فضا وہاں ہم نے قائم کیا جو آج تک جاری ہے. 25 سال سے میں ریڈیو فضا پر ہوں، اور میں نے وہاں ایک خاص پروگرام رکھا جس کا نام تھا لغت. اور میں خود بھی لغت سامنے رکھتی تھی اور سننے والوں کو کمپٹیشن کی طرح کوئی لفظ دیتی تھی کہ اس کی وہ معنویت بتائیں اور اس کی ہجے بتائیں. تو پھر جو جیتتا تھا، جس نے سب سے زیادہ بتائے، اس کو انعام دیتے تھے. پھر یہ جو ہماری کریٹیو مائنڈ سوسائٹی ہے، اس کے تحت ہم نے 12 کیٹیگریز کا ایک بہت بڑا پروگرام کیا فنون کے حوالے سے، جس میں لکھنا، پڑھنا، چھوٹے بچوں کے لیے گٹار، موسیقی، اور پھر یہ جو پاکستان کی ہماری اپنی ثقافت ہے، سجاوٹ ہے، یہاں کے کھانوں، ان کی ڈیکوریشن، مطلب 12 کیٹیگریز میں مشاعرہ، ادب، کتابیں، یہ سب آ گیا. یہ ہمارے نزدیک یہ بہت بڑے کام ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہاں پورا وہ نہ ماحول میسر ہے، نہ ویسی ٹیم ہوتی ہے. تو یہ جو اردو کی بستیوں کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہمارے پاس موجود اس وقت تمام شخصیات انتھک محنت کرتی ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو جمع کرنے کے لیے. یہ مجتمع کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ الگ الگ شہروں میں ہوتے ہیں، نامساعد حالات ہوتے ہیں، موسم کچھ ایسے ہوتے ہیں. بہرحال اس فروغ میں ہم لوگوں کی بڑی محنت ہے اور جان جوکھم کا کام ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. تو کریٹیو مائنڈ سوسائٹی کا ابھی تک یہ تمام کام جاری ہے، اور اس کے تحت میں بھی جتنا کچھ ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں. بتانا چاہوں تو تاریخ بہت لمبی ہوگی، لیکن ماشاءاللہ ابھی اور سب ہیں. تو تعارف کے لیے میرے خیال سے یہی بہت ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. وقت بچا تو ہم دوبارہ آپ کا انپٹ لیں گے، اور شاید ایک بار دوبارہ آپ سب سے بات کریں گے اسی حوالے سے، کیونکہ ہمارا یہ سیشن ہمیں لکیلی 2 گھنٹے کا ملا ہے. تو آپ کی جو وہ بات ہے کرسیوں والی، وہ مجھے بہت اچھی لگی. میں اس بات میں کچھ اور مزید ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم صرف کرسیاں نہیں اٹھاتے. جو اگر ہمارے پاکستانی کچھ
کاغذ پنے پیکٹس چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی ہمیں ہی سمیٹنے ہوتے ہیں, کیونکہ ہال جیسا ملتا ہے ویسا ہی دینا ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ جو ہمارا پیچھے بینر لگا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے خود ہی اتار کے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے. ابھی غضنفر ہاشمی صاحب اتنی بڑی فیسٹیول 2 دن کے سیشنز کے بعد آخر میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہے ہوتے تھے, اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ کون سی گاڑی میں کون سا بینر فٹ آئے گا. تو یہ ساری وہ محنتیں ہیں جس کی وجہ سے صرف اردو ہم کہیں کہ زندہ یا ادب کو زندہ یا ہم اپنی ثقافت کو زندہ نہیں رکھ رہے, ہم جڑے ہوئے ہیں آپ سب کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, اور اپنے بچوں کو ہم اپنی نیکسٹ جنریشنز کو اس سے جوڑ رہے ہیں. تو بینا گووندی ہمارے ساتھ ہیں, بہت اچھی شاعرہ ہیں, پروفیسر ہیں جان ہاپکنز یونیورسٹی میں. آپ سے جو آپ وہاں پر کام ہو رہا ہے آپ کے اسٹیشن پر, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اب تک تو کچھ 2-3 برس پہلے تک تو یہ تھا کہ مشاعرہ, ڈیفینیٹلی مشاعرہ ہماری ثقافت کا نشان ہے, ہم اسے کسی صورت کم نہیں گردانتے, نہ کرنا چاہیے. لیکن مشاعرے نے ادب کے فروغ کے لیے بیرون پاکستان سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مشاعرہ ہی وہ میڈیم ہے یا اب ہمارے پاس اور میڈیمز بھی موجود ہیں؟ بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ آج اس ہال میں بہت سی سیٹیں خالی ہیں, لیکن دیکھیں اسٹیج کتنا بھرا ہوا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ آج کے ہمیں سننے والا شاید کم لوگ ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اس ہمارے سیشن کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وی آر گیٹنگ نوئنگ ایچ ادر, کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. ہمیں آپس میں بھی پتہ چلا ہے, ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے تئیں کیا کیا کام اپنے اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. میں اب ہم کروں گی کہ یہ سیشن جو ہے وہ براہ راست جا رہا ہے, تو اس لیے یہ ہمارا 3 چل رہے ہیں. یہ ہمارا میں اس لیے چونکہ میں اپنا تسلسل قائم رکھوں گی, اس لیے چونکہ یہ ہم آج کل کے گلوبل سٹیزن ہیں. اس کے باوجود بھی ہمیں یہ چیزیں مد نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, چونکہ ہم اپنی فیوریٹزم میں اور اپنے میں ہم اپنے ہی طرح کے لوگوں کو انٹروڈیوس کراتے رہتے ہیں. اپنے دل کو بڑا کریں اور ان لوگوں کو بھی ہمیں بلانا چاہیے. جیسے کہ میں غضنفر کی مثال اس میں دیتی ہوں کہ انہوں نے بلا طاق ان لوگوں کو بھی مدعو کیا ان 2 برسوں میں, جو کہ ان کے شاید ان کے رابطے میں بھی نہیں تھے, ہمارے کہنے پہ بھی, اور اس طرح کیا, وچ از ویری گڈ سائن. اب میں اپنی بات کرتی ہوں. میں یہاں سے اردو سائنس بورڈ سے کتابیں اپنی بے شمار میری پبلش ہو چکی تھیں, شاعری کی, سائنس کی, اور ایک بہت اچھا میرا ایک اسٹیٹس تھا اکیڈیمک بھی اور اپنا لٹریری بھی. اس سارے کو چھوڑ کر PhD کے لیے گئی تھی. اب اس سارے چیز کو اس لیے بتا رہی ہوں, میرے اندر فوڈ فار تھاٹ جو مجھے اسٹرائپ تھی, سب سے بڑی مجھے ڈپریویشن تھی کہ میں یہاں پر کیوں ہوں. اور میرے لیے یہ احساس, سوچیں 25 برس ہو گئے مجھے یہ, اور میں نے اس وقت اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کے, ایک بچہ وہاں پیدا ہوا اور ایک چھوٹے کو میں ساتھ لے کے گئی, اور اس حالت میں پھر مجھے تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے. پھر میں نے کہا ہمیں گھروندہ بنانا چاہیے. میرے پاس ایک سنڈے کو صرف چھٹی ہوتی تھی. اس ایک چھٹی والے دن ہم اس شام کے 5 گھنٹے کھانا بناتی تھی, اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو وہ ای میل کا زمانہ نہیں تھا, ہم ای میل سے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے, اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے. اس دوران ہمارے پاس امریکنس بھی آتے تھے, جس میں ان نون جرنیز, ایک نارتھ ہماری جو چیرکی ہمارے قبیلے کی جو وہاں کے لوکل ہیں ریڈ انڈینس, ان کی کتاب بھی ہم نے چھاپی, جس کے 2 چیپٹرز لمس میں لگے ہوئے ہیں اس کی ٹرانسلیشن ہو کے. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم جو کام کر جاتے ہیں ہمیں اس وقت محسوس نہیں ہوتا, وہ بہت بڑے کام ہوتے ہیں. ہم نے وہاں پر پلیز بنائے, اپنے بچوں کو انوالو کر کے پوسٹ افغان وار کے پلے کیے, ہم اس طرح کے کام کرتے رہے. اب اتنے برس کام کر کے میں اپنے بچوں سے فارغ ہوئی. گھروندہ کو ہم بلاتے رہے, مختلف شعراء کو, طاہر شہیر سے لے کے کوئی بھی پاکستان سے آتا ان کو ہم بلاتے کرتے, اور لوکل بھی ہم کرتے. لیکن ہمیں کچھ واضح, لیکن میرے پاس ایک پلیٹ فارم تھا, وہ پلیٹ فارم تھا ایکڈیمک, بیکاز آئی واز ایجوکیشن ایڈوائزر 5 years ان US, اور کیپٹل کے پاس میں تھی,
اور کیپٹل کے پاس ہونے کے لیے ہمارے پاس ڈیلیگیٹس جو وہاں کے اور پولیٹیشنز ہم کے ساتھ ہم انٹریکٹیو تھے. تو ہمارے پاس یہ پاور ضرور تھی کہ ہم اردو کو کسی طریقے سے وہاں پر اس کو قائم رکھیں اور اس کو سکھائیں. اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم ہو کے ان کو اردو پڑھاتے رہے, اور اپنے طور پر گرمیوں میں, چونکہ آپ کو یاد ہے کہ جرمنی میں جب میں اردو سائنس بورڈ میں تھی تو کرسٹینا جو جرمنی یونیورسٹی میں ہے, تو ان کو ہم نے کورس بنا کے دیا تھا پاکستان میں رہتے ہوئے. تو وہی کورس میرے پاس تھا, ہم نے اسی کو لے کر بچوں کو اردو بھی میں نے پڑھانا شروع کر دی. اپنی کمیونٹی کے بچوں کو ہم نے اوپن رکھا, اس میں ہوا. اب میرے پاس جب تھوڑی سی پاور آئی تو میں نے یونیورسٹی آف میری لینڈ میں اردو کو ایز اے سبجیکٹ کے طور پر کروانے کے لیے انتظام کیا, جو کہ ہمارا مانا گیا, اور اس میں میرے دونوں بچوں نے اسی یونیورسٹی میں ایز اے لینگویج کے طور پر اردو سیکھی. اب میرے لیے میں یہ سمجھتی ہوں ہمیں اپنے طور پر کیا کچھ کر سکتے ہیں. اب مشاعرے کرنا بھی بہت اچھا ہے, وہ بھی ہم کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, جیسے اب آپ مختلف چیزیں ان کی لیکن جب آپ یوتھ کو انگیج کریں گے, وی نیڈ ٹو آج کل کے سٹیپ کے مطابق ان کی ذہن سازی اور ان کے ذہن کو سمجھتے ہوئے کام کریں. جیسے غضنفر کہہ رہے ہیں, ابھی ہم نے ریسنٹلی ود ان 2 years سرونگ دا ہیومینٹی ہم نے ایک اور آرگنائزیشن بنائی, جس میں ہم نے گلوبل سٹیزن ہونے کے ناطے گھروندا کلچر سینٹر گیلری کے ساتھ ہم نے وہ کیا, اور اب ہم نے اپنے فورن ڈیلیگیٹس جتنے ہیں ان کو شامل کر کے ان کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو کیا. اس سال ہم نے چونکہ ایوارڈ کے لیے بھی کتاب کے لیے اناؤنس کیا, اور یقین مانیں کہ ہمیں اسپانسر مل گیا اس کا, جو کہ وہ ہر سال نئی آنے والی کتاب کو, اردو میں نئی آنے والی کتاب کو ایوارڈ دیں گے. تو یہ ایک بہت میرے لیے بہت ہی میں سمجھتی ہوں, میں اتنی خوش تھی جیسے مجھے ایوارڈ مل رہا ہے, تو ہم نے تو دلوانا ہے. تو دس از لائک وی آر گیونگ, وی آر آن دا گیونگ اینڈ. اس لیے یہ سمجھ وہ بات, یہ سرورت کو خود بھی معلوم ہے کہ, اور یہ بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں جب جس دن سے گئی ہیں وہاں پر یوں ہی. اور میں چونکہ ہم ایک امریکہ بہت بڑا ہے, اس بڑے میں ہم جیسے ہم سارے کلیکٹڈ ہو کے کام نہیں کر سکتے, اپنی اپنی جگہ پہ کام کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ ضرور کر سکتے ہیں. تو اپنے کھلے دل کو روشن رکھیں اور اسی طرح سب کو بلاتے رہیں. تو باتیں بہت ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن ایک شعر سناؤں گی. تیرے کہے نے جس کو پل بھر میں گرا ڈالا, گھروندا وہ تو میں نے اپنے عشقوں سے بنایا تھا. واہ, بہت خوب, بہت اچھی بات. اور دوبارہ ہم آئیں گے, آپ کا انپٹ دوبارہ لیں گے. میں اس وقت مختصر تعارف احباب کا اس لیے پیش کر رہی ہوں کیونکہ میرا دھیان زیادہ اس تاثر پر ہے جو اردو ادب ثقافت کے حوالے سے ہمارے اپنے اپنے اسٹیشنز پر ہے. ہمارے اگلے اسپیکر ہیں اکرم قائم خانی صاحب. آپ کا تعلق برطانیہ سے ہے اور فیض کلچرل فاؤنڈیشن آپ اس کے بانی ہیں. وائس آف اردو لنڈن ریڈیو چینل جو ہے اس کے تحت اردو اور ادب اور یہ آواز سنتے رہتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت ساری کانفرنسز کیں, اور اب آپ سے بھی یہی سوال میں دہرانا چاہوں گی کہ کیا یہ مشاعرے کے علاوہ جو نیا میڈیم ہے, کیا ایکسپیریمنٹس اور تجربات ہمیں کرنے چاہیے, اپنی یوتھ کو انگیج کرنا چاہیے, اور آپ کر کیا رہے ہیں مزید اس وقت, وہ بھی ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. ادب برائے زندگی, ظاہر ہے یہ وہ نعرہ ہے جو کہ انجمن ترقی پسند مصنفین نے لگایا, اور اس تنظیم نے پورے بر صغیر میں شاعروں کو, ادیبوں کو عام لوگوں سے جوڑا. تو یہ ایک مشن ہے یہ جو سب لوگ کر رہے ہیں, اور تقریباً ہم سب ہم خیال ہیں, ایک ہی طرح کے, ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں. تو یہ بیڑا جو ہے, برطانیہ تو مرکز ہے, پاکستان کے بعد اگر اردو کا کوئی مرکز رہا ہے تو وہ برطانیہ رہا ہے. تو وہاں پہ بہت کام ہوا ہے, اور ہمارے افتخار عارف صاحب, فیض احمد فیض خود, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہمارے اور بہت سارے لوگوں نے, اور خاص طور اردو مرکز کا قیام جو تھا بڑا کام تھا وہاں پہ, اور پروگریسو تحریک بھی وہیں سے چلی. جی ہاں بالکل. اور یہ انجمن ترقی پسند مصنفین بھی وہیں بنی تھی, اس کا پہلا ڈرافٹ وہیں آغاز ہوا. تو سجاد علی صاحب اور جو ہے وہ فیض صاحب اور سب لوگوں نے مل کے, ثاقب فاروقی صاحب جو ہیں وہ بھی ون آف دی لیڈنگ
پرسن تھے. اچھا, تو اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر یہ گیپ آ گیا. یہ سارے لوگ جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ, ویسے تو ماشاء اللہ خراب چیز ہوتا ہے, لیکن اس ماشاء اللہ نے ان سارے لوگوں کو وہاں جمع کر دیا. اچھا, جمع کر دیا تو وہاں بڑی تحریک چلی اور بڑا کام ہونے لگا. پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑا درمیان میں وقفہ ہو گیا, یہ لوگ واپس آ گئے, تو وہاں تھوڑا سا کام کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ گیا. پھر کیا ہوا کہ ایک راحت سعید صاحب ہمارے دوست ہیں, تو راحت سعید صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے لندن. جی ہاں, ڈیتھ ہو گئی ان کی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو وہ جو ہے راحت سعید صاحب نے لندن تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ 7 سالہ جشن منانا ہے فیض صاحب کا, اور آپ لوگ سب مل کے کچھ شروع کریں. تو ہم نے جو ہے پھر وہ آپس میں دوستوں سے میٹنگیں کی. تو میں اس وقت, کیونکہ میں کچھ نہ شاعر ہوں نہ ادیب ہوں, میں یہاں ایکٹیوسٹ ہوں اور مقرر ہوں یہاں کے کالجوں کے اندر. اس زمانے میں اسٹوڈنٹ لائف میں تقریریں کیا کرتا تھا. ابھی سلیم مغل ابھی بھی گئے, یہ میرے ساتھی تھے, ہم تقریریں کرنے جاتے تھے. حسین حقانی صاحب تھے, یہ سارے, محمود غزنوی, یہاں جہاں. تو یہ ہمارا تو دوسرا ایک فیز تھا. لیکن جب یہ فیض صاحب کا جو پہلا ہم نے جشن بنانے کا فیصلہ کیا, تو وہاں آپ کو میں بتاؤں, یہ تو سب امریکہ اور ان سب کو پتہ ہے کہ وہاں تو عام طور پہ لوگ کوئی آتے نہیں. اگر آپ میلاد وغیرہ کرائیں تو کافی رونق ہو جاتی ہے, اور اگر کھانا کھلائیں تو اس سے بھی زیادہ رونق ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ ٹکٹ وغیرہ پہ کسی کو بلانا چاہیں, کیونکہ آپ انہوں نے سب نے کہا کہ خرچہ کہاں سے پورا کریں گے. یعنی برطانیہ میں ابھی آپ کو پتہ ہے, برطانیہ میں ابھی میں جو پروگرام کرتا ہوں ہر سال, اس کا بجٹ منیمم بجٹ 20 سے 25 ہزار ہوتا ہے منیمم. جب ہم بہت زیادہ لوگ نہ بلائیں تو. اب یہ ظاہر ہے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹکٹ لگا دیں چھوٹا موٹا, چلو 5-10 ہزار اس سے آ جائے, چلو ہال کا کرایہ اس سے آ جائے, باقی چلیں کوئی لوگ کر دیتے ہیں فنڈ. ہمارا پرانا ایک تعلق ہے, ہمارے خیالات رکھنے والے دوست ہیں, وہ دے دیتے ہیں تھوڑے بہت پیسے. تو اچھا, اب اس میں کیا ہوا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی لوگوں کو ادب سے محبت ہے, فیض سے محبت ہے, علم سے محبت ہے, تو ہم ٹکٹ لگائیں گے. اور سب نے کہا جناب ہال خالی ہوگا, کوئی نہیں آئے گا. پہلا 2011 کی بات بتا رہا ہوں. اور ہم نے کہا نہیں, اب دیکھیں ٹرائی مارتے ہیں. اور یقین کریں آپ کہ جب یہ اس میں سے کافی لوگ موجود تھے, باسر بھائی بھی وہاں آئے ہوں گے, اور سارے لوگ آئے تھے, نجمہ باجی بھی وہاں پہ موجود تھیں. تو ہم نے جب کیا تو اس وقت جو ٹکٹ بکے آن لائن, کیونکہ ہمارے لوگ آن لائن ٹکٹ کم لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کو آتا نہیں طریقہ, تو آن لائن ہمارے کو 150-200 ٹکٹ بکے. تو ہم نے کہا بھائی یہ استاد واقعی فلاپ جائے گا, کام خراب ہے. لیکن جب صبح ہوئی اور پروگرام شروع ہوا, آپ یقین نہیں کریں گے, لندن ہیوسٹن میں ہماری جگہ ہے, ایک ہال تھا جس میں 1100 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے, اور ہمارا باہر تک فیملیاں کھڑی ہوئی تھیں, اور کتنے لوگوں کو ہاؤس فل لکھ کے باقاعدہ ہم نے روکا کہ اب آپ اندر نہیں آ سکتے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا پرابلم ہے. اتنے لوگ آئے اور لوگوں نے ٹکٹ خریدا. اس نے ہمیں اٹھا دیا, ہمیں کہا کہ بھائی واقعی کچھ کرو. پھر اب اس دن سے ہم ہر سال فیض فیسٹیول کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک تنظیم اور بنائی ہے تاکہ ہم برصغیر جو حالات ہیں اس کے مطابق برصغیر کے لوگوں کو آپس میں جوڑیں. تو ہم نے وصال کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے, وائس آف ساؤتھ ایشین آرٹ اینڈ لٹریچر. تو وہ اس کے تحت ہم دوسرا سال دو فنکشن ہم کر چکے ہیں. اور ایک ہم نے لنڈن اردو وائس کے نام سے, جو لغت کا آپ نے کس نے ذکر کیا تھا, اچھا ہم لغت یعنی اردو سکھانے کا ہمارے یوسف ابراہیم ہیں, وہ کر رہے ہیں, آج کل موسٹ پاپولر آدمی ہیں, آپ نے دیکھا, ہاں وہ سکھاتے ہیں اور بے شمار لوگ اس سے اردو سیکھ. تو یہ چل رہا ہے سلسلہ. مشکلات بہت ہیں اور فنڈ بھی ظاہر نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ مسئلہ اردو نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ ہمارا کلچر, ہمارے معاشرت, پاکستان, ہماری تہذیب, اس کا فروغ ہونا چاہیے اور ہمارے بچوں تک جانا چاہیے. ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ بچوں تک اگر انہوں نے نماز پڑھنا سیکھ لی تو وہ سمجھ لو کہ ہم نے اپنی معاشرت قائم کر دی. ایسا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں باقی مضامین میں بھی جو ہے وہ لائیں, اور وہ بڑا کام ہو رہا ہے. بہت لوگ جڑے ہیں, جنگ چلا رہے. ہمارے باسر بھائی کا کام بھی A لیول میں ہے,
بچے اے لیول کرتے ہیں. بس اسی طریقے سے کئی لوگوں نے لکھا ہے اور اس کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے, اور وہ وہاں کے لوگ بڑے فراخ دل ہیں. اگر آپ اچھا میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, 2 باتیں. ایک تو یہ کہ یہ جتنے لوگ ہیں, ہم یہ اس لیے ظاہر لائیو جا رہا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جو کام ہو رہا بتائیں, ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے رابطہ کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو جوڑنے کے لیے کام کریں, جو سب سے اہم چیز ہے. اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم بچوں کے لیول پہ کام کریں. بچوں کے لیول پہ اگر ہم کام نہیں کریں گے, ہم پرانے اشعار پڑھتے رہیں گے یا جب آج سے لکھتے رہیں گے تو نہیں چلے گا. تو یہ اور ماشاء اللہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں ظاہر ہے وہ انڈیا ہے, ریختہ جو ہے اس نے کمال کیا ہے. ریختہ نے لاکھوں نوجوانوں کو اردو سے جوڑا ہے, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ جو دوست ہیں, ذرا ہیں یہاں خلیل ہیں, ہما کیا ہیں, ہما وہ ان کو تعریف کی جانی چاہیے کہ بھائی ان بہت اچھا, اور جس طرح وہ کام کر رہے ہیں ہم پاکستان کے ان تمام لوگوں کو کام مل کے کرنا چاہیے تاکہ ہم اسے زندہ کریں اور نوجوانوں تک پہنچائیں. بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے کہ آپ کا بہت کام ہے اور ہم دوبارہ بھی آئیں گے اور آپ سے مزید گفتگو کریں گے. شہباز خواجہ ہمارے ساتھ ہیں, 2 کتابیں ہیں ان کی, شاعر ہیں اور گزشتہ 20 برس سے برطانیہ میں مقیم ہیں. ساقی فاروقی صاحب کے ساتھ آپ کا خاصا وقت گزرا, تو برطانیہ کے حوالے سے تو اب بات ہوئی کہ سب سے بڑا اردو مرکز, اور بلکہ پہلے تھا ہی وہاں, بعد میں امریکہ, نیو یارک اور سب آباد ہوا. تو کچھ بتائیے اپنے تجربات یا تاثر, یا اگر کوئی کسک باقی ہے. جی باسر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, نجمہ آپ ہیں, یہ تمام دوستوں نے بات کی, اور یہ حقیقت ہے کہ ان سب نے بہت کام کیا. مجھ سے پہلے سے یہ لوگ وہاں موجود ہیں. ادبی تنظیمیں بھی وہاں اکٹھا کرنا لوگوں کو ایک مشکل کام ہے, اور یہ بات بھی میں نے 20 برس میں دیکھی کہ بچوں تک اردو زبان کو لے جانا بہت مشکل کام ہے. ہم سب اپنے گھروں میں دیکھیں تو بولنے کی حد تک ہے, کنورسیشن لیول تک ہے, پڑھنے تک بہت مشکل ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیم آف ایجوکیشن کیونکہ انگلش میں ہے. صبح 8 سے لے کے بچے 3 بجے تک, 3:30 بجے تک وہ انگریزی زبان اس میں لگے رہتے ہیں. پھر آپس میں بہن بھائی سبلنگز گھر میں وہ بھی انگریزی میں بات کرتے ہیں. تو بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے ان تک کنوے کرنا, لکھنے کے باوجود خود. بہت اچھا کام ہو رہا ہے ان کی تنظیم اور باقی تنظیمیں, بہت اچھا کام. مجھے بطور لکھاری جو ایک تشویش رہتی ہے, اور وہ پچھلے 20 برس سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لکھنے والے تازہ وہاں جا رہے ہیں وہ سارے پاکستان سے ہی جا رہے ہیں. وہاں میں نے 20 برس میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا وہاں پیدا ہوا ہو اور اس کے بعد دیکھا ہو کہ اس نے کوئی اردو زبان میں کوئی شاعری کی ہو, کوئی ناول لکھا ہو, افسانہ لکھا ہو. اور آڈینس بھی وہی ہوتی ہے جو یہاں سے طالب علم جاتے ہیں. آج لندن میں بھی مرکز لندن ایک حد تک تھا جب اس میں وہاں افتخار عارف صاحب تھے, عبداللہ حسین تھے, ساقی فاروقی, یہ تمام بڑے لوگ تھے, بڑے لکھاری تھے, لوگ ان کو جانتے تھے, ان کو دیکھنے آتے تھے اور ایک رونق سی لگی رہتی تھی. اب میں سمجھتا ہوں وہ صورتحال لندن کی نہیں ہے. اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مڈل ایسٹ دوسرا بڑا اردو کا مرکز ہے. دبئی اور شارجہ اور سعودی عربیہ, یہاں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ ادب کو سمجھا بھی زیادہ جاتا ہے, گیدرنگ بھی زیادہ ہوتی ہے, زیادہ ایکٹیو ہیں لوگ. دوسری بات یہ کہ میں 20 برس میں بطور شاعر یہ دیکھتا ہوں کہ کتنی کتابیں بیرون ملک سے ایسی چھپی ہیں کہ جن کو ہم بطور حوالہ پیش کر سکتے ہیں. دیکھیں شاعری کی کتابیں میری 2 یا کسی کی ہونا یہ کوئی اتنی بڑی, لیکن ہمارا ارتقائی سفر کیا ہے؟ کلاسیک کے ساتھ جڑے ہوئے ہم نے جدید رویوں کے ساتھ کہاں کنیکٹیوٹی پرووائڈ کی ہے شاعری کے اندر, افسانے کے اندر, ناول کے اندر. یعنی بطور اگر لٹمس ٹیسٹ آپ پیش کریں کہ 2-4 کتابیں ایسی آپ بتائیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اردو کی شاعری میں کوئی خاطر خواہ اضافہ کیا ہے یا ناول میں کوئی اضافہ کیا ہے, تو مجھے بطور لکھاری اس کی تشویش ہے کہ معیار جو ہے اب وہ کون طے کرے گا معیار کیا ہے, لیکن کوئی ایسا حوالہ 2-3-4 کتابوں کے علاوہ میں نہیں پیش کر سکتا. تو مجھے اس کی تشویش ہوتی ہے کہ اس طرف بھی اگر توجہ دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ ویسے یہ حقیقت بھی ہے, ثروت بھی اس میں شاید میرا ساتھ دیں گی اور یہاں بیٹھے سب اس سے متفق ہوں گے یقیناً کہ مجھے باہر گئے ہوئے قریب 20 برس ہو گئے ہیں
آپ کو شاید 30, کسی کو 35. لیکن اس وقت جب میں گئی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ بس کٹ گیا جو سفر ہے ہمارا ادبی سفر, جو تعلق ہے لفظ کے ساتھ, اب وہ انڈیویجول ہوگا, وہ انفرادی ہوگا. جتنا بھی مجھے گرو کرنا ہے وہ انفرادی طور پر مجھے کرنا ہوگا. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ اس میں یہ ضرور ہے, ٹھیک ہے میں نے اپنے بچوں کو قاعدہ گھر میں پڑھایا, اردو سکھانے کی کوشش کی, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں مجھے ہوا, صرف اتنا کہ وہ میں نے ایک ایکسٹرا محنت اپنے شوق سے کی, ٹھیک ہے, بچوں کی وہ ضرورت نہیں تھی. اور لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ یہ جو سلسلہ, یہ جو کڑی طویل ہوتی جا رہی ہے اور آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں, یہ تمام تر نیو امیگرنٹس جو نئے ہجرت کر کے آتے ہیں وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی طور سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور وہ جاری ہے. فرح اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا تعلق نیو یارک سے ہے؟ ہیوسٹن ٹیکسس. ہیوسٹن ٹیکسس سے. آپ نے پاکستان ایسوسی ایشن کے ساتھ بھی کام کیا, شاعرہ ہیں, اور اردو کی ترویج و ترقی کے لیے کئی برسوں سے کوشاں ہیں. تو آپ اپنے تجربات جو بھی آپ نے فیس کی, مشکلات, جو تاثر آپ نے حاصل کیا وہاں, ہیوسٹن تو ایک بہت بڑا ہب ہے, میں کہتی ہوں بہت ساری اردو کی کمیونٹیز اور اردو کے علاوہ بھی بہت ساری کمیونٹیز وہاں آباد ہیں. شاید اس کی وجہ وہاں کا کلائمیٹ ہے جو کہ سوٹ کرتا ہے ہم ساؤتھ ایشینز کو. تو ذرا کچھ اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گی. بہت شکریہ ہنا. میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں ہیوسٹن ٹیکسس میں تقریباً 25 سال سے رہ رہی ہوں, اور جب میں ہیوسٹن ٹیکسس گئی تھی تو اس وقت وہاں پہ اردو کی ترقی و ترویج کے لیے کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا تھا. تو سب سے پہلے جب میں جو پہلا میرا قدم تھا اس اردو کی طرف, اور یہ بھی ساتھ میں مینشن کر دوں کہ اردو کا سروائیول کا مسئلہ ہے وہاں پر. یہ حقیقت ہے کہ وہاں مشاعرے بھی ہوتے ہیں, پروگرامز بھی ہوتے ہیں, لیکن جیسا کہ ہنا نے کہا وہاں وہ لوگ آتے ہیں جو آلریڈی اردو جانتے ہیں. لیکن ہم تو وہاں پر جب جاتے ہیں, میں خود اپنی مثال دوں گی کہ میں ایک جملے میں 10 دفعہ انگلش کا لفظ بولتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ وہاں بار بار انٹریکشن آپ کا انگلش میں ہوتا ہے, کنورٹ ہو جاتے ہیں آپ اردو سے انگلش, انگلش سے اردو, تو آپ کو باقاعدہ طور پر اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کو. یہ سروائیول کا مسئلہ تھا. اینی وے وہاں پر سب سے پہلے جب میں گئی تو وہاں پہ ایک مشاعرے میں گئی, میں نے شرکت کی, ایک نظم پڑھی, تو ایک ریڈیو نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شاعری کا پروگرام کریں. تو سب سے پہلے میں نے ان کے ساتھ شاعری کا پروگرام سٹارٹ کیا 2003 میں, جو کہ بہت کامیاب ہو گیا, اور اس کے بعد میں کام کرتی رہی اس کے ساتھ. پھر جب پاکستان ایسوسی ایشن کے میں ایگزیکٹو بورڈ پر آئی ایز ایجوکیشن چیئرپرسن, میری پہلی کتاب 2007 میں آئی, اور وہاں پر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری ادبی کمیٹی کی چیئر بن جائیں, اور یہاں پر ادبی کمیٹی کے تحت مشاعرے کریں اور پروگرامز کریں. وہاں سے بیسیکلی میں نے سٹارٹ کیا ایک سالڈ پلیٹ فارم پہ. ہم جو سب سے زیادہ میں کہوں گی کہ میرے کریڈٹ پر جاتی ہے چیز, میں نے ایک لائبریری بنائی جس میں اردو زبان کی کتابیں جمع کیں, اور مختلف لوگوں سے ہم نے اپیل کی, اور انہوں نے اپنی اپنی کتابیں ہمیں دیں, اور اس میں کچھ کیلیفورنیا کی نیر آپا کی کتابیں بھی ہمیں ڈونیشن میں ملی, اور وہ لائبریری میں نے بنائی وہاں پر. اس کے علاوہ لوکل پوئٹس کو ریکگنائز کیا گیا پہلی بار میرے پلیٹ فارم سے, اور ان کو ہم نے مشاعروں میں بلایا, انوائٹ کیا. اس سے پہلے وہاں پر صرف نشستیں ہوا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی گھروں میں. باقاعدہ طور پر ایک مشاعرہ ہوتا تھا سال میں جو علی گڑھ کا ہوتا تھا, لیکن جو ایک نارمل لوگ ہیں, کامن لوگ, وہ اس میں انوائٹڈ نہیں ہوتے تھے یا نہیں آتے تھے. پاکستان ایسوسی ایشن کا جو ہال تھا وہ بہت بڑا تھا, وہاں پہ بہت سارے لوگ آ جاتے تھے, تو اس لیے وہ بہت کامیاب رہا سلسلہ. پھر وہیں پر میں نے اپنا ایک رسالہ شروع کیا خواب گھر کے نام سے, جو کہ میں خود کیونکہ گرافک ڈیزائنر تھی اور میں خود اردو ان پیج میں ٹائپ کرتی تھی, تو اس کو میں نے خود ہی بنایا سارا. وہ بھی بہت کامیاب رہا, اس میں ادبی صفحہ بھی تھا. ایک اور بات 2003 میں یہ ہوئی کہ وہاں اس وقت اردو ٹائپ کوئی نہیں کرتا تھا, تو جتنے بھی مشاعرے یا کوئی پروگرام ادبی ہوتے تھے ان کے فلائرز انگلش میں بنتے تھے. تو وہ جب میں ایک پرنٹنگ کمپنی میں کام کرتی تھی تو سب سے پہلے وہ انہیں پتہ چلا کہ یہ اردو ٹائپ کر لیتی ہے, تو میں نے ہی اسٹارٹ کیا اردو میں فلائر وہاں پر ٹائپ کرنا اور نکالنا, تو وہ بھی میں نے ہی اسٹارٹ کیا وہاں پر.
اس کے بعد میں نے اپنی ادبی تنظیم خوابگر کی بنیاد رکھی اور خوابگر کے تحت مشاعرے بھی کرتی رہی. لیکن جیسا کہ سب نے مینشن کیا کہ مشاعرے یا ادبی پروگرام یقیناً زبان کی ترقی و ترویج میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں, لیکن اس سے آپ ایک جو باقاعدہ ایک ریکگنیشن ہے یا ترقی ہے اردو کی یا سکھانے والی بات ہے, وہ اتنی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ جو پبلک ہے وہ ان مشاعروں میں انٹریکٹ نہیں کرتی, وہ نہیں آتی ان مشاعروں میں. تو اس لیے اس حوالے سے سٹی آفیشلز نے مجھے 2003 میں اپروچ کیا. یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو ان کی اناؤنسمنٹس کو, جو میڈیکل اناؤنسمنٹس تھیں یا کوئی سٹی کی اناؤنسمنٹس تھیں, وہ اسے ہر زبان میں لے کر آ رہے تھے. تو انہیں اردو میں بھی اس کو لکھنا تھا کہ اردو میں اگر ہم لکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ سہولت موجود ہے تو وہ آپ کیسے لکھیں گے. تو وہ بھی میں نے ان کو لکھ کر دی اور میں ابھی تک لکھ کر دیتی ہوں ان کو, فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں بھی لکھ کر دیتی ہوں. پھر بلکہ یہ غضنفر ہاشمی صاحب کو پہلی بار ہم نے ہی بلایا تھا خوابگر کے زیر تحت, اور خوابگر میں ہم نے ان کا مشاعرہ کیا تھا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ میری کتابیں آتی رہیں اور میں میڈیا سے وابستہ ہو گئی 2014 میں TV1 USA کے ساتھ. وہاں پر پھر ایک بار اور میں نے ایک نئی چیز کی کہ جب میں نے اسے جوائن کیا تو جتنے بھی اشتہار بنتے تھے ان کی کاپی میں لکھتی تھی, اور اس سے پہلے کہ اگر آپ اشتہار دیکھیں, ان کی کاپی دیکھیں, اور اس کے بعد کے اشتہار دیکھیں اور ان کی کاپی دیکھیں, تو وہ بہت زمین آسمان کا اس میں فرق ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ زبان کا بہت فرق پڑ گیا اس میں. پھر میں نے وہاں سے ایک ادبی پروگرام, میرا بھی پروگرام چلتا تھا, ابھی بھی چلتا ہے میرا پروگرام, اس میں بھی میں اردو میں پروگرام کرتی ہوں, اردو میں پروگرام کرتی تھی. اس میں بھی جو اردو بولی جاتی ہے, جو سنی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, لوگ بہت پسند کرتے ہیں. لیکن باقاعدہ طور پر باسط جلیلی کا اردو پروگرام تکلف برطرف 2 سال تک میں نے پروڈیوس اور ڈائریکٹ کیا, جس کا کہ اسکرپٹ میں خود لکھتی تھی. 2 سال تک میں اسکرپٹ لکھتی رہی اس کا. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں نے ایک میوزک ویڈیو بنائی ہے جو کہ ایک غزل ہے, اس کو بھی پروڈیوس اور ڈائریکٹ کیا ہے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو امیج ہے یا امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے سرایت کرتی ہے, یہ چیز اترتی ہے آپ کے اندر زبان کی. تو اب اس وقت 25 سال کے بعد اگر میں آج کا ہیوسٹن دیکھوں تو بہت فرق پڑ چکا ہے اس میں. اردو زبان بولنے والے, سمجھنے والے, ان ٹی وی پروگرامز کی وجہ سے, ان تمام ریڈیو پروگرامز کی وجہ سے, ان تمام مختلف جو آپ ان کو دیتے ہیں, پلیٹ فارمز دیتے ہیں, ان کی وجہ سے اس وقت وہاں پہ بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں اردو زبان کے حوالے سے. اور ایک اور چیز میں مینشن کروں گی نا کہ ٹی وی کا میڈیم جو ہے, خاص طور پر ڈرامے, یہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس میں, کیونکہ جو لوگ بچے بھی ڈرامے جو دیکھتے ہیں وہ اردو سیکھتے ہیں وہاں سے, تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. شکریہ. بہت شکریہ. اوکے, تو ثروت زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثروت زہرا صاحبہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور پریکٹسنگ فزیشین رہی ہیں. جتنا عرصہ انہوں نے UAE میں گزارا, اور ابھی بات ہوئی یہاں کہ آج کل جو ہے وہ امارات جو ہے وہ اردو مرکز بن گیا ہے نیا, شاید ایسا ہو. آپ مجھے بتائیے کہ جو سارا وقت آپ نے وہاں گزارا اور اپنی جاب کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اور پھر یہ اتنی گہما گہمی اردو کے حوالے سے, تو کیا محسوس کیا, کیا تاثر ہے آپ کا؟ اور اس کے بعد امریکہ والا جو ہے وہ ہم بعد میں پوچھیں گے آپ سے. اچھا, مجھے ایک تو بہت اچھی باتیں اور بہت میں جڑی اندر سے. ایک بات جو میں آپ لوگوں کی باتوں کی کنٹینیوٹی میں کہنا چاہوں گی, سب سے بڑا مسئلہ جو ہجرت کا ہوتا ہے کہ فنکار, چاہے وہ کوئی بھی فنکار ہو, شاعر ہو, ادیب ہو, کوئی لکھنے والا ہو, تو جب آپ اپنی دنیا سے کٹتے ہیں تو ہجرت کے بعد آپ 2 سطحوں پہ جینے لگتے ہیں. ایک آپ شعوری سطح پہ جہاں آپ اپنی معیشت کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک لاشعوری سطح پہ جہاں آپ اپنی زبان اور تہذیب اور اپنی آرٹ کی کسی بھی فارم کے لیے اندرونی سطح پہ وہاں موجود ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو کسی بھی آرٹسٹ کا ہے اور جس کی بات کی گئی, اور اسی مسئلے کی جڑت کے ذریعے ہم اصل میں لکھتے ہیں, کیونکہ ہم لکھ تو رہے ہوتے ہیں اس زمانے اور اس وقت کو بھی, بٹ لیکن ہم چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے, میں تو وائس آف امریکہ کے ذریعے یا کہیں پہ BBC کے ذریعے مستقل ہم خبروں کے ذریعے ہم اصل میں اپنی دنیا سے جڑا رہنا چاہتے ہیں. اور اس دوری کی تکلیف میں نے لکھا بھی ہے کچھ نظموں میں
کہ جیسے منی پلانٹ ہوتا ہے نا جسے پانی کے اندر لگا دیا جائے تو جڑیں تو کہیں اور موجود ہیں اور ہم کہیں اور موجود ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہوں گی جو آپ نے کئی دوسرے لفظوں میں جو ہم اپنے بچوں کو منتقل. دوسری بات آپ نے جو مجھ سے پوچھا کہ یو اے ای میں، دیکھیے میں یو اے ای میں یہاں سے جب گئی تھی تو غضنفر ہاشمی جانتے ہیں کہ میری پہلی کتاب 2003 میں نے 90 کی دہائی سے شاعری شروع کی، کراچی سے شروع کی، اسی آرٹس کاؤنسل سے شروع کی، اور اس کے بعد 2003 میں جب میں گئی اسلام آباد سے تو میری پہلی کتاب آ چکی تھی. دوسری کتاب وقت کی قید سے میری یو اے ای میں کے بعد آئی اور اس سے پیچھے کی شاعری آپ لوگ سب. پھر اس کے بعد امریکہ جا کے اس سے پیچھے 10 سالوں کی جو شاعری ہے، تراجم وغیرہ کو میں اس وقت شامل نہیں کری. میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ہجرت ایک بہت بڑی تکلیف ہے جس سے ہم سب اندرونی سطح پہ ہر لمحے گزرتے ہیں. معیشت معاملہ الگ ہے، وجودی معاملات الگ ہیں، بچوں کے معاملات الگ ہیں، بل فنکار کا مسئلہ روح کا مسئلہ ہے، اور ہمارا وہ مسئلہ ہمیں ہر لمحے اپنی زمین، اپنی جڑوں سے دوری کی وجہ سے اذیت دیتا رہتا ہے. یہ ہمارے کریٹو ایسنس میں اضافہ بھی کرتا ہے، بٹ اس اذیت کا جو مداوع ہے وہ کوئی لکھنا نہیں کر سکتا. اور میں جب یو اے ای میں رہی تو جیسا کہ کہا یہ اتفاق سے اس وقت موجود ہیں، میں نے ان کے ساتھ سندھ میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن اور ہنا نے ساتھ کیا ہے، ہمارا ایک ہی سال تھا، اور یہیں پہ جنا ہاسپٹل سے ہم دونوں نے گریجویشن کیا ایک ہی سال میں. لیکن یہ جانتی ہیں کہ میں جب اس شہر سے گئی اور یو اے ای میں پہلے اسلام آباد گئی، نوکری کی، یہ کی، بچے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ وہاں مجھے اتنا احساس نہیں ہوا اس کا، کیونکہ اردو ہم لوگ سمجھتے ہیں. دیکھیے اگر آپ رسم الخط کو الگ کر دیں تو اردو زبان اصل میں بہت خطوں میں بولی جا رہی ہے. آپ کو ایک مثال دیتی ہوں میں کہ یو اے ای میں جب اتصالات جو پی ٹی سی ایل کی طرح سب سے بڑی ٹیلی فون کی جب آیا موبائل تو اس وقت انہوں نے ایک عدد سب لوگوں سے ووٹ لیے، تو اردو وہاں کی دوسری بڑی زبان تھی انگریزی کے بعد. کیوں؟ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے رسم الخط پر اصرار نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف بولنے کی بات کی تھی. یہی ہم ہندوستانی فلموں کو دیکھیں تو یہی وجہ ہے کہ جب میں گئی یو اے ای تو مجھے ایسا لگا میں تو ایک اور دنیا میں پہنچ گئی ہوں، کیونکہ جس پانی کو تلوار سے کاٹنے کی کوشش کی گئی تھی وہ وہاں مجھے دوبارہ سے مل گیا. ہندوستان کا کون سا شاعر ہے؟ ہم نے وارث الوی کے ساتھ نظمیہ مشاعرے کیے، ہم نے حلقہ ارباب ذوق کے ذریعے وہاں پہ مستقل اپنے گھروں میں نشستیں کی، اور اتنے مشکل دور میں آپ تو یہاں کے جبر کی بات کروں گی اور یہاں کے یقیناً پرویز مشرف کے دور میں ہم نے جب بھاری بوٹوں تلے رونتے جائیے لکھی تو بہت دنوں تک لوگ ہمارے پیچھے اسلام آباد میں بھی لگے رہے، اور پتہ ہے غضنفر کو کہ اس زمانے میں صورتحال کیا تھی. جب میں یو اے ای گئی تو میرے گھر کے آگے جو چپلیں رکھی ہوتی تھیں تو وہاں پہ گن کے اور لوگ آتے تھے، ہم سے پوچھتے تھے کون لوگ ہیں اور کیا حلقہ ارباب ذوق میں ہو رہا ہے. تو ہم نے اس سب جبر کے درمیان اپنی زبان، اپنی تہذیب کا، اور یہ میں نے اکیلے نہیں کیا، میں کیا اور میری مجال کیا. جب میں گئی تو جعفری صاحب کے مشاعرے ہو رہے تھے، عاصم واسطی صاحب موجود تھے، نجم الحسن رضوی صاحب موجود تھے، ظہور الاسلام جاوید صاحب موجود تھے، اور یقین کیجئے کہ ہندوستان کا کون سا بڑا نام ہے جس کو میں نے قریب سے نہیں دیکھا اور جس کو نہیں سنا. اور جب ہم مشاعروں میں بیٹھتے تھے تو یقین کیجئے یہ اب سرحد کے پھر معاملے شروع ہو گئے، ورنہ تہذیب کو، غالب کو آپ کیسے الگ کریں گے؟ آپ کیسے الگ کر دیں گے اقبال کو کہ فارسی بھی اس میں موجود ہے، اس میں اردو بھی موجود ہے، اس میں ہندی بھی موجود. تو زبان و تہذیب کا سفر مجھے وہاں پہ بہت مستحکم ملا، اور کسی حد تک مجھے تکلیفیں بھی ملی کہ میں اپنے ملک سے دور تھی، لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں سے. اب میں بات کروں گی بہت اس کو آگے گزار کے، اب میں ورجینیا کی بات کروں گی. بینا بیٹھی ہیں اور بینا نے بہت اچھی باتیں کی. میرے پاس وہاں پہ بڑے بڑے ستیا پال آنند، میں گئی، ایک چھتناور درخت تھا، میں تو روز جا کے ان کے پاس کڑھی بنا کے لے جاؤں تو وہ کڑھی پہ مجھے آدھے گھنٹے بتاتے تھے کہ کارنا کسے کہتے ہیں. اور مجھے وہاں پہ بڑے بڑے لوگ، وہاں پہ معظم صدیقی صاحب جنہوں نے بیدل پہ پی ایچ ڈی کیا، اس کے علاوہ مونا شاہ. پھر وہاں پہ سب سے بڑی بات یہ، اردو مرکز کے ذریعے میں اس سے پہلے جاتی رہی، جعفری صاحب نے مجھے بلایا تھا، عشرت آفرین موجود تھی. یہ سب اب اس وقت غضنفر ہاشمی وہاں پہ چراغ روشن کیے ہوئے. تو یہ سب اصل میں تو ہم لوگوں کی راہوں میں سے بہت سارے کانٹے چن دیے جا چکے ہیں. اور اس وقت ہمیں جو امریکہ، ورجینیا مجھے ملا ہے، میں نے اپنا کے ذریعے مشاعرے کیے. پھر میں آپ کو بتاؤں پچھلے 10 سال سے رضوان علی اور میں بھی اب ان کے ساتھ لٹریری فورم آف نارتھ امریکہ کے نام سے 4000 سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ایک
فورم چلا رہے ہیں جو کہ ماہانہ 2 سال تک مستقل ہر ماہ فہمیدہ ریاض سے لے کر ساقی فاروقی سے لے کر افتخار صاحب ہر ایک کے بارے میں مہینہ منا چکا ہے, اور ہم ایوارڈ ہر سال دے رہے ہیں جو کہ میڈیا اور انٹرنیٹ کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں ہم 4 ایوارڈ دے چکے ہیں. جو ریختہ کی بات کی گئی, میں اردو منزل کا نام یہاں بھول گئی ہوں کیونکہ سبیحہ صبا کا بڑا کام ہے اس میں. ہمارے یہاں ریختہ سے بھی پہلے ان کی تنظیم شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ہمیں سرکاری سطح پہ کوئی تعاون نہیں ملا, بڑا انہوں نے اکیلے کام کیا. اچھا, پھر اس کے بعد وہاں پہ علی گڑھ کے مشاعرے, اتنے بڑی روایت موجود ہے, اپنا کی روایت ہم نے خود رچمنڈ میں مشاعرے کی, اور جیسا کہ ریحانہ نے اور سب لوگوں نے کہا, ہم خود ہی کرسیاں لگاتے ہیں, خود ہی کھانا پکاتے ہیں, خود ہی مل کے بیٹھتے ہیں, لیکن زبان و تہذیب کا یہ سفر ختم نہیں ہوگا. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سب ایک ہی اصل میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے, کہیں بھی بیٹھے ہم اپنی زبان اور اپنی تہذیب سے محبت کر رہے ہیں. بہت شکریہ سربت, آپ نے وہ وقت یاد دلا دیا جب یو اے ای اور یہ مڈل ایسٹ میں تو باقاعدہ پابندیاں لگتی ہیں کہ 4 افراد ایک جگہ نظر نہ آئیں, خاص طور پہ جب پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو 4 پاکستانی ساتھ نظر نہ آئیں. اس دور میں بھی ہمارے گھروں میں وہ نشستیں ہوتی تھیں جہاں ہم باہر ہوٹلز میں یہاں وہاں نہیں بیٹھتے تھے, اور اپنے ڈرائنگ رومز میں یہ نشستیں کرتے تھے کہ یہ ہماری کمیونٹی کی کیا ہے, کوئی محفل ہے, کوئی پارٹی ہے, کوئی بچہ پیدا ہوا ہے, کچھ کر کے, اور نشستیں جاری رہتی تھیں. اب آگے بات بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ شعیب ناصر صاحب موجود ہیں, کینیڈا سے ان کا تعلق ہے. کینیڈا یا امریکہ, نارتھ امریکہ کی جب بھی ادبی اور اردو ادبی سرگرمیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم وہ بات اشفاق حسین صاحب کا نام لیے بغیر مکمل نہیں کر سکتے. اشفاق حسین صاحب نے جو اردو کے شگوفے لگائے وہ آج تناور درخت بن چکا ہے, کینیڈا, نارتھ امریکہ اور ہر جگہ. اور اب آج کل لیکن میں اس وقت کینیڈا کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ شعیب ناصر صاحب کریں. اپنی تنظیم کے حوالے سے بھی انٹرنیشنل کاؤنسل آف آرٹس انہوں نے بنائی ہے, اس کا ایک باقاعدہ یوٹیوب چینل ہے, بے تحاشا پروگرامز, 50 سے زیادہ پروگرامز کر چکے ہیں. اور اسی طرح سے جب بھی کوئی پاکستان یا کہیں سے بھی ٹورانٹو وزٹر آتا ہے جس کا تعلق حرف سے, قلم سے, لفظ سے یا ادب سے ہو, شعیب ناصر صاحب انہیں ضرور کسی نہ کسی طرح سے انوائٹ کرتے ہیں اور کوئی نشست ان کے ساتھ لازمی رکھتے ہیں. تو شعیب ناصر صاحب, آپ اپنی تنظیم کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے, اور جو کینیڈا میں کام ہو رہا ہے, فاطمہ زہرا جبین نے جو سب سے پہلے دبستان اردو ادب تنظیم بنائی تھی 2009 میں, اور انہوں نے ٹکٹ لگا کے پہلا مشاعرہ کیا تھا, وہاں سے کچھ ہمیں بتائیے کہ کیسا چل رہا ہے کینیڈا میں ادب کا ترویج و ترقی کا کام. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حنا امبرین طارق صاحبہ, آپ تو خود وہاں سب کچھ دیکھ کر آئی ہیں. آپ کا دوسرا اسٹیشن میرے خیال سے کینیڈا ہی ہے, وہاں رہتی ہیں اور وہاں کی تمام ادبی سرگرمیوں سے آپ واقف ہیں. میری اصل میں بنیاد یہاں کراچی سے ہی رہی. مجلس سماجی کارکنان پاکستان ایک سماجی ادارہ تھا, میری اس سے وابستگی تھی, اس کا سیکریٹری جنرل تھا میں, اور وہیں ہماری دیگر سماجی ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ ادبی بھی سرگرمیاں تھیں. اس کے بعد دوسرا مرکز مجھے ملا آرٹس کونسل, جہاں احمد شاہ صاحب کی قیادت میں ہم نے بہت سارے کام کیے. شاہ صاحب جب یہاں پہلی مرتبہ سیکریٹری الیکٹ ہوئے تو انہوں نے پہلی عالمی اردو کانفرنس کی بنیاد رکھی. ہم اس دن سے ان کے ساتھ ہی تھے, بلکہ ان کے آنے سے ہی ان کے ساتھ تھے, اور یہ ساری چیزیں دیکھتے رہے. پھر اتفاق سے مجھے کچھ اپنے فیملی کے معاملات کی وجہ سے کینیڈا جانا پڑا. کینیڈا جانے کے بعد جب یہ وہاں کا ماحول دیکھا ہم نے, تو چونکہ ہماری بنیاد یہی سب چیزیں تھیں, خون میں یہ سب چیزیں شامل تھیں, تو میں نے پھر احمد شاہ صاحب سے ہی مشورہ کیا اور ان کی ہدایت پر ہی انٹرنیشنل کاؤنسل آف آرٹس کینیڈا کی بنیاد رکھی. جب وہاں کا ماحول ہم نے دیکھا تھا تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مختلف تنظیمیں جو کام کر رہی تھیں وہ صرف اپنے اپنے لیول پر کام کر رہی تھیں اور ایک اپنے اپنے گروپ بنا کر کام کر رہی تھیں. اور ہم نے یہ مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہم ہر قسم کی سیاست سے ہٹ کر صرف اپنے ادب کی خدمت کریں گے. اس میں کوئی ایسا آدمی ہو جو بہت اچھی شاعری نہ کرتا ہو, کوئی ایسا آدمی ہو جو بہت اچھا نہ لکھنے والا ہو, ہم اسے بھی اپنا پلیٹ فارم دیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ جب وہ یہاں آئے گا, بیٹھے گا, تو وہ سیکھے گا اور آگے بڑھے گا. لیکن اگر ہم اسے صرف اس لیے ہٹا دیں کہ وہ اچھا شعر نہیں کہتا, وہ اچھا نہیں لکھتا,
تو پھر اس سے ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں گے اور ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے. تو اردو ادب کی خدمت کے لیے خاص طور پر یہ ہماری ماں بولی بھی ہے اور ہماری قومی زبان بھی ہے. ہم نے وہاں تمام بولیوں کو, کسی زبان کو ہم نے رد نہیں کیا. پنجابی کے لیے بھی پروگرام کیے, دیگر زبانوں کے لیے بھی پروگرام کیے, اور کوشش یہ کی کہ جس قسم کے لوگ ہماری زبان سے جڑنے کے لیے پسند کرتے ہیں ان کو وہاں بلایا جائے. اس کے لیے ہم نے موسیقی کے پروگرام بھی کیے. انینا فدا یہاں سے گئی تھیں, ان کے لیے ہم نے موسیقی کا پروگرام کیا. بے شمار لوگ اس کے اندر آئے. اردو کے مشاعرے جتنے ہم نے کیے, جتنی تقریبات ہم نے کی, یہ ڈاکٹر حنا امبرین خود واقف ہیں اس سے, کہ چھوٹے سے لے کے بڑا تک, چھوٹی شعری نشست سے لے کر بڑے پروگرام تک جو ہم سے ہو سکا, خالد حمیدی صاحب کی یاد میں, عبید اللہ علیم صاحب کی یاد میں, ڈاکٹر سعید وارسی صاحب کی یاد میں, اور جتنے بڑے بڑے لوگ تھے یہاں پر ہمارے, جتنے لوگ بھی گئے, ہم نے کوشش کی. ہمایت علی شاعر صاحب کی یاد میں وہاں ہم نے پروگرام کیے. ہم نے نہ صرف ان کو جو اس دنیا سے چلے گئے تھے ان کے لیے پروگرام کیے, بلکہ جو دنیا میں موجود تھے ان سب لوگوں کو بھی اپنے یہاں بلایا. جس طرح انہوں نے اشفاق حسین صاحب کا نام لیا, اشفاق حسین صاحب واقعی ایک بڑا نام تھے. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ایک بڑا نام ہے. وہاں پہ جتنے لوگ جو زندہ لوگ بھی ہیں ان کو بھی ہم نے بلا کے کوشش کی کہ نئی جنریشن کے ساتھ جوڑیں. اور دوسرا جو اردو ادب کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں, ہم نے وہاں ایک کوشش اور کی کہ ہم کسی بھی صورت میں صرف خالی بولنے پر ہی نہیں توجہ دیں گے, ہم لکھنے پر بھی توجہ دیں گے. اور جو یہ رومن میں لکھا جا رہا ہے, میسیجیں اس پہ چل رہی تھی, اس کو ہم نے بہت کوشش کر کے جتنے میسیجز تھے وہ اردو میں جواب دیے. مجھے کوئی میسیج بھیجتا تھا انگریزی میں یا رومن میں اس کو اردو میں ہی جواب دیتا تھا. 2-4 دفعہ کے بعد پھر وہ جواب مجبوراً اردو میں دیتا تھا, یا وہ کہتا تھا میرے پاس یہ ہے, وہ نہیں ہے, میں کرتا ہوں. تو اس طرح یہ کوشش کی. انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس کینیڈا نے جب اپنی بنیاد رکھی تو ہم نے پہلے دن سے کوشش یہی کی کہ ہم نہ کسی سے چندہ لیں گے, نہ کسی سے اس طرح سے جو اسپانسرشپ اور یہ سب لیں گے. میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے وہاں بشارت ریحان صاحب جیسی ایک شخصیت ملے, شاہد ہاشمی صاحب جیسی شخصیت ملے, اور سب سے زیادہ کام جو ہم نے خود کیا وہ اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے میں نے ذاتی حیثیت میں کیا. میرے بیٹے ظفر زکریا خان جو انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور انہی کے ساتھ یعنی سرپرستی بھی سمجھے, میرے بچے نے میری سرپرستی کی اس کام میں. اس نے کہا کہ بابا آپ کوئی کام نہیں کریں گے, آپ اپنے شوق پورے کریں, صرف جتنا کچھ بھی ہوگا وہ میں کروں گا. اور میں اس کی زندگی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ, آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں. اور اس بچے نے جس انداز میں کام کیا, میرا یہ یوٹیوب چینل ICA TV کینیڈا ہم نے بنایا, مختلف لوگوں سے رابطے کیے. میرا چھوٹا بھائی شجاع زکریا خان وہ میرے ساتھ وہاں پر, جو لوگ اب جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پوری فیملی لگی رہتی ہے ان کو ارینج کرنے کے لیے. ہمیں باہر سے اگر کوئی دوست نہ بھی آئے تو ہم خود مل کے کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. یہ جو بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ لوگ جب کینیڈا آئیں ہم ان کے لیے اسٹیج سجاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آواز ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اردو سے ناواقف ہیں یا اردو بولنا چاہتے ہیں اور بول نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے. تو اردو کے حوالے سے جتنا کام ہماری دانست میں ہو سکتا تھا ہم نے اپنے حصے کا چراغ جلایا ہے. کوشش کر رہے ہیں اپنا کام کرنے کی. آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ دعا کریں, اور جو بھی کینیڈا آئے وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں. انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس کینیڈا آپ تمام لوگوں کے لیے حاضر ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. نجمہ عثمان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, اور ہم جاننا چاہیں گے ہال میں موجود سب کہ آپ اپنے تجربات بتائیے. آپ نے بھی, آپ شاعرہ ہیں, بہترین افسانہ نگار ہیں, اور ایک طویل مدت سے برطانیہ میں مقیم ہیں, اور اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے آپ کی جو ذاتی خدمات ہیں کیا آپ بتائیں گے؟ میں آپ کو اپنا مائک دے سکتی ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ حنا امبرین صاحبہ. میں کوشش کر رہی تھی کہ یہاں ماشاءاللہ جتنے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, برطانیہ سے, جرمنی سے, فرانس سے, کینیڈا سے, امریکہ سے, کہ ان کے تاثرات کیا ہیں. کیونکہ میرے تجربات جو ہیں وہ 55 سال پہ مشتمل ہیں. میں 55 سال سے برطانیہ میں ہوں, اور جب میں وہاں گئی تو جیسا ابھی کسی نے کہا کہ مقصد یہی تھا کہ معاش اور یہ کہ کچھ کام کریں گے اور اس کے بعد اپنے گھر لوٹ جائیں گے. تو میں وہاں کہتی ہوئی گئی کہ گھر کی مٹی میری نظر میں رہی
اور میں اجنبی سفر میں رہی. اب یہ اجنبی سفر جو ہے یہ جب قیام میں تبدیل ہو گیا اور قیام طویل تر ہوتا چلا گیا تو بچے ہوئے, بچے اپنے اسکولوں میں جانے لگے تو واپس جانے کے خیال جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا. اور میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ باتیں ہوئی ہیں, باتیں کی ہیں لوگوں نے اسکول کے حوالے سے, مشاعروں کے حوالے سے, اور واقعی یہ بہت بڑا کام ہے کہ اردو کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ایک زمانے میں تو بہت مشکل کام تھا. میں جب وہاں گئی, جیسے اور لوگوں نے کہا, تو ہم ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں کوئی ملے جو ہم سے اردو میں بات کرے, ایک لفظ بھی کہہ دے, اور ہم اس سے جا کر پہلے سلام کرتے تھے اور اس سے بات کرتے تھے کہ آپ کو اردو آتی ہے. تو ترسے ہوئے لوگ تھے. اور اس کے بعد جس طرح بتایا لوگوں نے کہ گھروں میں بھی محفلیں ہوئیں اور بہت اچھی ہوئیں, بڑے بڑے پروگرام ہوئے. قائم خانی صاحب نے فیض میلے کا ذکر کیا, یعنی دیکھیے نا طویل ہوتا گیا, کانفرنسیں ہوئیں, فیض میلہ ہوتا ہے, میں برطانیہ کی بات کر رہی ہوں خالی. اور اس کے بعد جو ہے وہ انجمنیں تھیں. تو میری انجمن ترقی اردو برائے خواتین 30 سال ہم نے اسے دیے. اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ صرف خواتین کی انجمن تھی. تو ہم اسی میں کرسیاں لگاتے تھے اور کھانا بھی پکاتے تھے. تو ہماری انجمن میں رضا علی عابدی صاحب کو میں آج یاد کروں گی, وہ ہمیشہ ہمارے پروگرام کے صدر ہوتے تھے. اور وہ ہم سے کہتے تھے کہ نجمہ میں مشاعروں میں نہیں جاتا ہوں, لیکن تمہارے مشاعرے میں اس لیے آتا ہوں کہ یہاں پہ گھر کا کھانا ملتا ہے, بہت اچھا ملتا ہے. تو ان ترکیبوں سے یہ آپ کہہ لیں کہ ہم نے لوگوں کو جوڑا, وہ ٹھیک ہے بات, اور جوڑنے کی بات ہو رہی ہے, اردو کی بات ہو رہی ہے. نصاب کی بات کیجئے آپ, بچوں کو ہم نے میں یونیورسٹی آف لنڈن سے منسلک رہی نصاب سے. تو نصاب میں میرا خیال ہے باسر جو ہیں میرا ساتھ دیں گے اس معاملے میں, کہ 90 کی دہائی میں تو بڑا اچھا کورس تھا. میرات العروض پڑھا رہے ہیں, اور اردو کے 13 افسانے پڑھا رہے ہیں. امراؤ جان ادا تھی ہمارے کورس میں شامل. تو اور وہ بچے کون سے تھے, یہ بہت ضروری بات ہے. بچے وہ تھے جو پاکستان سے 10-11 برس کی عمر میں وہاں گئے تھے. تو ان کی اردو اس لیول کی تھی کہ وہ وہاں سے GCSE کریں, A لیول کریں. اور اس کے بعد یعنی میں کہہ سکتی ہوں کہ سینکڑوں بچوں کو میں نے پڑھایا. تو سوال کوئی اگر یہ کرے کہ بچے کہاں گئے, تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتی. مجھے وہ بچے ملے بعد میں, کوئی 10 سال کے بعد ملا, کوئی 12 سال کے بعد, کہ آپ نے ہمیں اردو پڑھائی تھی, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہیں کام کر رہا ہوں. تو اردو جو ہے پھر ان کے لیے صرف رابطے کی زبان رہ گئی. یہ بہت اہم بات ہے. اور اس رابطے کی زبان کو آگے بڑھانا, جیسے اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے جو ہیں, ہم یہ امید رکھ بھی سکتے ہیں, لیکن یہ ایک وہ ہے, خوش فہمی ہے کہ وہ شاعری کریں گے یا وہ کتابیں لکھیں گے. لیکن یہ کام جاری رہنا چاہیے, اور اس کام کو جاری رکھنے کے لیے میں نے کہا کہ اب نئی نسل آگے بڑھ رہی ہے. ہم نے تو بہت کام کر لیا اور آگے کام کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ نجمہ عثمان صاحبہ. اب جیسا کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے, اور اب وہ ماحول رہا نہیں. ہم میں سے کئیوں نے یہ کہا کہ کچھ مین اسٹریم رہا نہیں. جس نے جو لگایا لکھا سب کے سامنے ہے. اور ابھی یہاں یہ بھی بات ہوئی کہ اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, چھپی جا رہی ہیں, شاعری ہو رہی ہے. معیار کون طے کرے گا؟ معیار تو وقت ہی طے کرے گا. لیکن چونکہ سوشل میڈیا جو اب ہم سب کے ہاتھ آ چکا ہے, تو جس سے پہلے ادیب شاید اتنے نہیں جڑے ہوئے تھے, وہ بھی جڑ چکے ہیں. تو اب اتنی دنیا کٹی ہوئی نہیں رہی, اور پوری دنیا میں جتنی گلوبلائزیشن ہو چکی ہے, ہم سب ایک دوسرے سے بالکل زبان کے ذریعے اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح یہاں اس اسٹیج پر آپ سب کے سامنے بیٹھے ہیں. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.